بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹیچنگ میتھڈس کوئک ریویو پارٹ 2 ہے. پارٹ 1 ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کر لیا ہے. ہوپ فلی آپ لوگوں کو بہت اچھا لگا ہوگا. دعاؤں میں یہ ضرور یاد رکھیں, اور ابھی تک جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب کرنے کی تھوڑی سی زحمت نہیں فرمائی وہ بھی پلیز چینل سبسکرائب کر لیجئے گا. ٹیچنگ اپروچ, میتھڈ, اسٹریٹجی, ٹیکنیکس کیا ہوتی ہیں, یہاں سے سٹارٹ لیں گے. براڈویسٹ ٹو نیرویسٹ کیا سیکوینس ہوتا ہے یاد رکھیے گا. اپروچ سب سے براڈر ہے, پھر اسٹریٹجی, پھر میتھڈ, پھر ٹیکنیک, ٹھیک ہے, اور پھر ٹیکٹکس آتے ہیں. تو ٹیچنگ اپروچ بیسیکلی پرنسپل آف ٹیچنگس کو کہا جاتا ہے کہ ایک کلاس کے اندر جو بھی آپ کی ٹیچنگ کی نیچر ہوگی, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں مختلف فلسفیز ہیں, مختلف لرننگ تھیریز ہیں جو کہتی ہیں ٹیچنگ ایسے ہونی چاہیے, ایسے ہونی. اب بیہیویئرزم کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ سے سیکھتا ہے بچہ, تو انوائرمنٹ کو بہتر کریں. کوگنیٹیو لرننگ تھیری کہتی ہے کہ بچہ اپنے مائنڈ سے سیکھتا ہے, تو اس کو مائنڈ کے ایکسپلور کرنے کے لیے سچویشن کریٹ کی جائیں. تو ڈفرینٹ اپروچز ہیں. تو سب سے جو براڈر ہوتی ہے اپروچ اسٹریٹجی میتھڈ میں اپروچ ہوتی ہے, یہ بیسیکلی کیا ہوتی ہیں, دیز آر دا سیٹ آف پرنسپل اباؤٹ دا نیچر آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ ان کلاس روم. ڈفرینٹ فلاسفیز ہیں جیسے میں نے بتایا ہے. تو یہ کیا ہے, براڈیسٹ ان اسکوپ ہے, ٹھیک ہے. ڈائریکٹیو, کنسٹرکٹیو, کولیبریٹیو, انٹیگریٹیو, ریفلیکٹیو, یہ مختلف ٹیچنگ اپروچز ہوتی ہیں. 5 کی ایگزامپل یہاں پہ ہے. تو ٹیچنگ اپروچ کیا ہے, براڈر سب سے ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جو ہمیں بتاتی ہے پرنسپل آف دا ٹیچر, پرنسپل آف دا ٹیچنگ, پرنسپل اینڈ نیچر آف دا ٹیچنگ بتاتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے ٹیچنگ اسٹریٹجی. اسٹریٹجی بیسیکلی ملٹری سائنس سے ورڈ ادھار لیا گیا ہے, بارو کیا گیا ہے. ایک گریک ورڈ ہے اسٹریٹیگوز, جس کا مطلب ہوتا ہے آرمی ٹو لیڈ. یہ پیپر میں آ بھی چکا ہے. اب ہم نے ہماری اپروچ یہ ہے کہ ہم مثال کے طور پر کنسٹرکٹیو اپروچ یوز کرنا چاہتے ہیں, کنسٹرکٹیوزم فلسفی لرننگ تھیوری کے تھرو. اب یہ دیکھیں ٹیچنگ اسٹریٹجی کیا بنائیں گے اس کے لیے. اب جو ٹیچنگ اسٹریٹجی بیسیکلی ہمارا پلان ہوتا ہے, پلان آن اچیونگ دا گولز, پلان اباؤٹ ہاؤ ٹو اچیو گولز, ٹھیک ہے. تو جو لیسن پلاننگ ہوتی ہے وہ آپ کی ٹیچنگ اسٹریٹجی کے اندر, یہ براڈر ہے. یعنی میتھڈ سے, اب یہ دیکھیں نا, اسٹریٹجی ہے, اس کے نیچے میتھڈ ہے, ٹیکنیک ہے, ایکٹیویٹی ہے, تو ان سے براڈر ہے, ٹھیک ہے. براڈر لانگ ٹرم, ٹھیک ہے, ڈیزائنڈ ہاؤ ٹو اچیو ایجوکیشنل آبجیکٹیوز. تو ہاؤ ٹو اچیو بیسیکلی یہ ریلیشن شپ بناتی ہے ہمارے لرننگ آؤٹ کمز اور ٹیچنگ کے درمیان. ٹیچنگ اور لرننگ کے درمیان ایک ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتا ہے اس اسٹریٹجی کے, کیسے ہم نے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کرانا ہے. تو 3 طرح کی ہوتی ہیں انسٹرکشنل اسٹریٹجیز, ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹ کنٹرول, ٹیچر کنٹرول, اسٹوڈنٹ کنٹرول, یا پھر گروپ کنٹرول, ٹھیک ہے. لرنر کنٹرول, ٹیچر کنٹرول یا گروپ کنٹرول, یہ 3 طرح کی ٹیچنگ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. تو اسٹریٹجی ہاؤ ٹو اچیو, اسٹریٹیگوز آرمی یا لیڈ, یہ گریک ورڈ ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے یہ ملٹری سائنس سے لی گئی. اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے, گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو اس کے لیے جو ہم لیسن پلاننگ کرتے ہیں وہ ہماری اسٹریٹجی کہلاتی ہے. اب آ جاتا ہے میتھڈ. میتھڈ ایک لیٹن ورڈ بھی ہے, گریک بھی ہے. لیٹن میتھڈوس اور گریک جو ہے وہ میتھڈز, ان کا مطلب کیا ہوتا ہے. گریک ورڈ میٹا مین آفٹر اور along سائڈ, اور ہوڈوس مین وے اور پاتھ. تو ہم زیادہ تر گریک کو فالو کرتے ہیں. اب یہ مائکرو ہے, مائکرو سے مراد اسٹریٹجی سے مائکرو ہے, اس سے نچلی ہے, ٹھیک ہے. تو اس کا فوکس کس چیز کے اوپر ہے, اٹ از اباؤٹ ہاؤ ٹو پریزنٹ دا سبجیکٹ میٹر, ٹھیک ہے. میتھڈ وہ ہوتا ہے, دیکھیں یہ تھوڑا غور کیجئے گا, اٹ از اے پلان ٹو اچیو دا گول, اور یہاں ہم کہہ رہے ہیں اٹ از اے میتھڈ, ٹھیک ہے. میتھڈ کیا ہے, اے وے فار اچیونگ دا گولز, وہ پلان ہے اور یہ وے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈز ہم یوز کریں, جیسے لیکچر میتھڈ ہے, ایکٹیویٹی میتھڈ ہے, پروجیکٹ میتھڈ, ڈیمونسٹریشن میتھڈ ہے, کویسچن آنسر میتھڈ ہے. تو میتھڈ بیسیکلی پریزنٹیشن کا وے ہوتا ہے, لیکچر کو پریزنٹ کرنے کا. اپروچ کس طرح کا کلاس کا انوائرمنٹ, پرنسپل, نیچر ٹیچنگ کی کیا ہوگی, اپروچ ہو گئی. پھر اسٹریٹجی آ گئی, ہاؤ ٹو اچیو گولز. پھر میتھڈ آ گیا, ہاؤ ٹو پریزنٹ انفارمیشن, ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے ٹیکنیکس. اب سم ٹائم ایک میتھڈ سے ایک ٹیچر ناکام ہو جاتا ہے, تو وہ اسی دوران کسی اسپیسیفک انفارمیشن کو بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی اور میتھڈ یوز کر لیتا ہے, یا میتھڈ کے اندر کوئی تبدیلی لے کر آتا ہے. وہ جو تبدیلی ہوتی ہے اس کو ٹیکنیکس کہتے ہیں. یہ ٹرکس ہوتی ہیں, وہ جو بچوں کو ایک بات ڈیورنگ میتھڈ سمجھ نہیں آ رہی, تو وہ ایک میتھڈ کے بجائے کسی ٹرک کے ذریعے بچوں کو سمجھاتا ہے, تو یہ ٹیکنیکس ہوتی ہیں. دیز آر برج بٹوین اسٹریٹجی اینڈ میتھڈ. اور یہ شارٹ یا اسپیسیفک ایکٹیویٹی کو پورا کرنے کے لیے, اکمپلش کرنے کے لیے ٹیکنیکس یوز کی جاتی ہیں.
اس کے بعد ہے ٹیکٹکس آف ٹیچنگ، کہتے ہیں وے آف امپلیمنٹنگ اے ٹیچنگ اسٹریٹجی، اس کو ٹیکٹکس کہا جاتا ہے. ٹیچنگ سٹائل، ٹیچر کا بیہیویئر اور اس کی اسٹریٹجی دونوں مل کے ٹیچر سٹائل کہلاتی ہے. بیہیویئر اور اس کی اسٹریٹجی مل کے کیا بناتی ہیں؟ اس کا ٹیچنگ سٹائل. اب دو طرح کی ٹیچنگ اپروچز اس سلائیڈ میں ہیں، ٹیچر سینٹرڈ اور لرنر سینٹرڈ. ایسی ٹیچنگ اپروچز جس کے اندر ٹیچر ایکٹیو ہے اسٹوڈنٹ پیسیو ہے، ٹیچر سینٹرڈ اپروچ کہلائے گی. ایسی اپروچ جس کے اندر لرنر ایکٹیو ہے اور ٹیچر جو ہے وہ پیسیو ہے، یہ لرنر سینٹرڈ اپروچ ٹیچنگ اپروچ کہلائے گی. سبجیکٹ سینٹرڈ ایسی اپروچ جس کے اندر سارے کا سارا فوکس سبجیکٹ کو پڑھانے کے اوپر ہے. ٹیچر بھی ڈیپینڈنٹ ہے، سب کوئی بھی سبجیکٹ کو پڑھانا ہے بھائی میں نے، تو اس میں سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ پرائمیسی لیتا ہے، پرائمری امپورٹنس رکھتا ہے ٹیچر سے بھی لرنر سے بھی. تو ٹیچر اس کلاس میں ڈومیننٹ ہوتا ہے، بچے پیسیو ہوتے ہیں. یاد رکھیے گا سبجیکٹ سینٹرڈ اپروچ اور ٹیچر سینٹرڈ میں ٹیچر ڈومیننٹ اور اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے؟ پیسیو ہوتا ہے. اس کے بعد ہے انٹریکٹیو اپروچ. انٹریکٹیو اپروچ کیا ہے کہ اس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر مل کے جو ہے دونوں، جیسے یہ امیج دیکھیں آپ، دونوں مل کے جو ہے وہ کلاس روم کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو یہ انٹریکٹیو اپروچ ہے. ٹھیک ہے. میٹا کگنیشن کہتے ہیں تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. تو یہ ایک ایسی اپروچ ہے جس میں ہم کلاس کے اندر ایسی سچویشن کریٹ کرتے ہیں کہ بچے اپنی بچوں کو سوچنے پہ مجبور کرتے ہیں. ان کے پاس ملٹیپل آپشن یا ملٹیپل آنسرز موجود ہوتے ہیں ملٹیپل وے سے دینے کے لیے، تو وہ بیسٹ کو چوز کر رہے ہوتے ہیں. تو میٹا کگنیشن کیا ہوتے ہیں؟ تھنکنگ اباؤٹ تھنکنگ. پرابلم سالونگ اپروچ جس میں پرابلم دیا جاتا ہے، بچے اس کو سالو کرتے ہیں. ریفلیکٹیو اپروچ اس میں دو کام ہوتے ہیں. ایک تو اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ان کو نیکسٹ ہم نے اوور کم کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے. اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک تو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹیچر ہے یا اسٹوڈنٹ ہے تو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. مثال کے اسٹوڈنٹ کی بات ہم کریں تو ریفلیکٹیو اپروچ میں بچہ یہ دیکھے گا کہ میں نے کیا بہتر لرن کیا اور کیا مجھے سمجھ نہیں آ سکا، یہ پہلا کام ہوا. اب وہ کیا کرے گا کہ اپنی جو ویکنیسز ہیں ان کو اوور کم کیسے کرے گا، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ ریفلیکٹیو اپروچ کہلاتی ہے. بیسک ٹیچنگ سٹائل جو ہے وہ دیر آر 5 بیسک ٹیچنگ سٹائل. ٹھیک ہے. بیسک ٹیچنگ سٹائل کتنے ہیں؟ 5. ٹیچر ایز اے فارمل اتھارٹی، ٹیچر ایز اے ڈیمونسٹریٹر، ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر، ٹیچر ایز اے ڈیلیگیٹر اینڈ ٹیچر ایز اے کولیبوریٹر. یہ 5 کامن ٹیچنگ سٹائلز ہیں. ٹھیک ہے. تو فارمل اتھارٹی لیکچر میں ہے، ڈیمونسٹریٹر ڈیمونسٹریشن میں ہے، فیسیلیٹیٹر ایکٹیویٹی میں ہے، ڈیلیگیٹر پروجیکٹ میں ہے، کولیبوریٹر کوآپریٹیو لرننگ میں ہے. ٹھیک ہے. تو ٹیچر ایز اے فارمل اتھارٹی یہ پہلا ٹیچنگ سٹائل ہے ٹیچر کا 5 میں سے. تو اس میں ٹیچر سینٹرل اپروچ رکھتا ہے. اسٹوڈنٹ ٹاک ٹائم کم ہے، ٹیچر ٹاک ٹائم زیادہ ہے. اسٹوڈنٹ پیسیو ہے، ٹیچر ایکٹیو ہے. اسٹوڈنٹ ڈیپینڈنٹ ہے اور ٹیچر تھوڑے ٹائم میں زیادہ انفارمیشن بچوں کو ڈیلیور کرتا ہے. ٹیچر ایز اے فارمل اتھارٹی 5 میں سے پہلا ٹیچنگ سٹائل ہے. اس کی ایگزامپل لیکچر میتھڈ ہے. دوسرا ٹیچنگ سٹائل ہے ٹیچر ایز اے ڈیمونسٹریٹر. ٹیچر بچوں کو کلاس میں ڈیمونسٹریشن کر کے دکھاتا ہے، پھر بچے اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ٹیچر سینٹرڈ بھی ہے، اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بھی ہے. انیشلی یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے، سارے پیسے ہو کے سنتے ہیں، اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کاپی کرتے ہیں، سیم جو ہے وہ پروسیس ریپیٹ کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسا میتھڈ ہے جو سیم ٹائم میں ٹیچر سینٹرڈ پلس اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ ٹیچر سینٹرڈ بھی اور بعد میں اسٹوڈنٹ کو پارٹیسپیٹ کرنے پہ بھی پروموٹ کرتا ہے. تو ڈیمونسٹریشن میتھڈ میں ٹیچر ڈیمونسٹریٹر ہوتا ہے. سیکنڈ بیسک سٹائل ہو گیا 5 میں سے. ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر یہ ایکٹیویٹی میتھڈ میں ہوتا ہے. لرنرز لرن بیسٹ تھرو ایکٹیویٹیز، یہ اس کا تھیم ہے. تو بچے جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے تھرو بہتر لرن کرتے ہیں. تو اس میتھڈ میں ٹیچر کیا کرتا ہے؟ بچوں کو ایکٹیویٹیز کرواتا ہے، ہر کام بچوں سے کروانے کی کوشش کرتا ہے. تو ایکٹیویٹی میتھڈ میں ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، یہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے بچوں کو تاکہ وہ اپنے لرننگ خود کریٹ کریں تھرو ایکٹیویٹیز، ہینڈز آن ایکسپیرینسز. چوتھا ہے جی ٹیچر ایز اے ڈیلیگیٹر. یہ پروجیکٹ میتھڈ میں ہوتا ہے کہ ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ میتھڈ ہے. یہ اس میں پہلا ٹیچر جو فارمل اتھارٹی ٹیچر سینٹرڈ ہے، دوسرا ڈیمونسٹریشن ٹیچر کم اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے، باقی اگلے تینوں ٹیچر ایز اے فیسیلیٹیٹر، ڈیلیگیٹر اور کولیبوریٹر یہ تینوں اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہیں. تو یہ پہلا دوسرا اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے کہ اس میں بچوں کو کیا کرتا ہے؟ انڈیویجولی گروپ کی شکل میں ٹیچر کیا کرتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیتا ہے، وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں.
ٹھیک ہے. تو وہ پروجیکٹس میں پارٹیسپیشن کے لیے بچوں کو انکریج کرتا ہے ٹیچر. تو ٹیچر ایز اے کولیبریٹر چوتھا سٹائل ہے 5 میں سے. پروجیکٹ میتھڈ اس کی ایگزامپل ہے. ٹیچر ایز اے کولیبریٹر، تو اس میں ٹیچر اس میں کوآپریٹیو یا ڈسکشن میتھڈ اس کی ایگزامپل ہے. ٹیچر کیا کرتا ہے، اسٹوڈنٹ کے آئیڈیاز کو ایکسیپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹ کو جو ہے وہ موقع دیتا ہے کہ وہ اپنے آئیڈیاز کو ایکسپلور کریں، ڈسکس کریں. ٹھیک ہے، اور اپنے آئیڈیاز کلاس کے ساتھ شیئر کریں. تو ہر بچہ سوچتا ہے، سوچنے کے بعد گروپ کی شکل میں اپنے کلاس میٹ کے اپنے گروپ فیلو کے ساتھ اور پھر پوری کلاس میں اپنی اس ڈسکشن کو کلاس کے ساتھ شیئر کرتا ہے، جو ٹیچر ایز اے کولیبریٹر کی ایگزامپل ہے. لیولز آف ٹیچنگ، لیول جو ہے ٹیچنگ سٹائل کے 3 ہیں: کلوز، فریم اینڈ نیگوشیٹ. ایسا ٹیچنگ سٹائل کا لیول، ایسا لیول جس میں جو انسٹرکشن ہے وہ ٹیچر سینٹرڈ ہو، ون وے ہو، فارمل اتھارٹی کی شکل میں، اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ نہ ہو یا بہت کم ہو، تو یہ کلوزڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نیگوشیٹڈ کون سا ہوتا ہے کہ اس میں ساری کی ساری انسٹرکشن یا ساری کی ساری لرننگ اسٹوڈنٹس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں نیگوشیٹڈ میں، ٹھیک ہے، تو اس میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ اپنے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، وہ خود ایکسپلور کرتا ہے، ڈسکور کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ پرابلم سالونگ ٹیکنیک سے اپنی لرننگ کو. کلوز میں ساری کی ساری ٹیچنگ ٹیچر سینٹرڈ ہے. نیگوشیٹڈ میں ساری کی ساری یا میجورٹی ڈپینڈ کرتی ہے بچے کے اوپر. اور فریمڈ میں کسی حد تک ٹیچر سینٹرڈ اور کسی حد تک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. تو یہ دونوں کا مکسچر ہوتا ہے جیسے ڈیمونسٹریشن ہے. اب اس کے بعد ہے لیکچر میتھڈ. لیکچر جو ہے اس میں کیا ہے کہ زبانی وربلی جو ہے وہ کسی ٹاپک کو زیادہ آڈینس میں اسٹوڈنٹس کے سامنے جو ہے وہ ایکسپلین کرنا، یہ لیکچر میتھڈ کہلاتا ہے. لیکچر ایک فرنٹ ورڈ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ریڈنگ یا ریڈنگ پروسیس. تو اس میں اورل پریزنٹیشن ہوتی ہے. اس کو ڈیڈکٹک میتھڈ یعنی ایکسپلینیشن میتھڈ یا پھر ڈیڈکٹک میتھڈ یا چاک اینڈ ٹاک میتھڈ، یہ 3-4 اس کے نام ہیں. اس کو بولا جاتا ہے. اس میں کم ٹائم میں زیادہ، جیسے میں اس وقت لیکچر میتھڈ یوز کروں کہ کم ٹائم میں زیادہ انفارمیشن کو زیادہ اسٹوڈنٹس کو پریزنٹ کر دینا. ٹھیک ہے، یہ آئیڈیالزم نے ڈیولپ کیا تھا. یہ مونولوگ ہے یعنی ون وے کمیونیکیشن ہے. ڈائلاگ 2 وے کمیونیکیشن کو بول. یہ آٹوکریٹک ہے. تمام ٹیچر سینٹرڈ سبجیکٹ سینٹرڈ میتھڈ آٹوکریٹک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کم ٹائم میں ٹیچر اپنا میکسیمم جو ہے وہ انفارمیشن بچوں کو ڈیلیور کر دیتا ہے. یہ کالج اور ڈگری لیول کے لیے یہ بیسٹ ہے. اس میں اسٹوڈنٹ کیا ہوتا ہے، پیسیو ہوتا ہے. اس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں: انٹروڈکشن، باڈی اینڈ کنکلوژن. تو اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر ریبو بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے. وہ اچھی ہوگی تو بچے بہتر سیکھیں گے. تو اس میں اسٹوڈنٹ کی کنسنٹریشن چاہیے ہوتی ہے. یہ ایڈوانٹیج ہے اس کا. تو یہ اکانومیکل ہے. لارج کنٹینٹ، زیادہ اماؤنٹ آف انفارمیشن آپ اسمال ڈیوریشن میں پڑھا سکتے ہیں. ٹیچر فل وربل ایکسپلینیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، کرنٹ انفارمیشن ٹیچر ڈیلیور کر دیتا ہے بہت کوئک وے میں. ٹھیک ہے، لارج کنٹینٹ لارج کلاس کے لیے یہ بڑا اکانومیکل ہے. اور ڈس ایڈوانٹیجز میں اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتے ہیں. انڈیویجول ڈفرینسز اس کے اندر اگنور کیے جاتے ہیں. اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ اس میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو اسٹوڈنٹ صرف ٹیچر پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. لیکچر میتھڈ میں ہم کویسچن آنسر ٹیکنیکس یوز کر سکتے ہیں. لیکچر میتھڈ کو ڈیڈکٹک انسٹرکشن کہا جاتا ہے، جس میں ڈیڈکٹک انسٹرکشن کی ایک ڈیفینیشن الگ بھی ہے کہ یہ ٹیچر سینٹرڈ میتھڈ ہے جس میں مورل یا ریلیجیس چیزیں جو ہے وہ آپ شیئر کرتے ہیں بچوں کے ساتھ. بچے اس کو سوچتے ہیں، سوچنے کے بعد جو ہے اس پہ اپنا آنسر دیتے ہیں. یعنی کوئی ریلیجیس مورل جو ہے وہ ایشو ہوتا ہے، اس کے اباؤٹ بچوں کو سوچنے کا ٹائم دیا جاتا ہے. سوچنے کے بعد وہ اپنا جواب دیتے ہیں. یہ ڈیڈکٹک انسٹرکشن ہے. ایک ہوتی ہے ڈائلیکٹک میتھڈ یا ڈائلیکٹک انسٹرکشن. وہ کویسچن آنسر میتھڈ ہے جو سوکریٹیز نے دیا تھا. اس کے بعد دوسرا میتھڈ ہے ڈسکشن میتھڈ. اب یہ جو ڈسکشن میتھڈ ہے یہ 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے. ڈسکشن میتھڈ کیا چیز ہے جی؟ 2 وے کمیونیکیشن ہے. یعنی اس میں ٹیچر اسٹوڈنٹ یا اسٹوڈنٹ آپس میں دونوں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ڈسکشن میتھڈ میں زیادہ تر کون انوالو ہے؟ اسٹوڈنٹ. ایک ایسا میتھڈ ہے جس میں بچے اسپیکنگ، لسننگ یا نان وربل پروسیس کے تھرو اپنے انسٹرکشنل آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ ڈسکشن کے تھرو اسپیکنگ، لسننگ یا نان وربل پروسیس، نان وربل کیوز کے ذریعے بچے ایک دوسرے کے ساتھ چیزیں شیئر کرتے ہیں اور اس سے کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں. پارٹیسپینٹ شیئر ایکسپیرینسز، آئیڈیاز، ایٹیٹیوڈ تھرو دس میتھڈ. ایک لیٹن ورڈ ہے ڈسکٹر، ڈسکشن، جس کا مطلب ہے شیک کا اسٹائک. یہ دیکھیں بچے مختلف وے سے
آپس میں ایک ٹاپک کو جو ٹیچر کی طرف سے اسائن کیا جاتا ہے اس کو آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، پھر اس کا کنکلوژن اپنے استاد کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ ڈسکشن میتھڈ کہلاتا ہے. اس میں سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، پھر کویسچن بنائے جاتے ہیں کہ کیسے اس کو ڈسکس کیا جائے، پھر ڈسکشن اسٹریٹجی کہ سرکل میں بیٹھنا ہے، پیئر کی شکل میں بیٹھنا ہے، 4 کے گروپ میں بیٹھنا ہے، پھر ڈسکشن کے بعد سلوشن پہ آنا، اور فائنلائزنگ دا رپورٹ ٹیچر کے ساتھ جو ہے وہ رپورٹ شیئر کرنا. اس میں کلاس کو ٹیچر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. ایک بچہ جو گروپ لیڈر ہے جس کو اینکر کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری اس انسٹرکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، اس گروپ ایکٹیویٹی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. اور جہاں پہ ٹیم ٹیچنگ ہوتی ہے نا، 2 ٹیچر موجود ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہر گروپ کے اندر جو ٹاپک ہے وہ ٹیچنگ اسسٹنٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. یعنی گروپ کے اندر ایک تو مین ٹیچر ہے، ایک اسسٹنٹ اس کا ہے، تو وہ ٹیچر اسسٹنٹ جو ہے وہ گروپس کے اندر، مختلف گروپس جو بچوں کے ہیں ان کے اندر ٹاپک ڈیوائیڈ کر دیتا ہے. تو راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن، یہ گول راؤنڈ ٹیبل میں 4 سے 5 بچے بیٹھ کے آپس میں انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، ڈسکشن کرتے ہیں، اور باقی بچے ان کو سنتے ہیں. یعنی 4 سے 5 بچے ٹیبل سامنے ٹیچر والی ٹیبل کے پاس بیٹھ جائیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے، وہ ڈسکس کریں گے، باقی کلاس ان کو سنے گی. یہ ہوتی ہے راؤنڈ ٹیبل ڈسکشن. ٹھیک ہے. اینکر انسٹرکشن، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سٹوری کی شکل میں انفارمیشن دی جاتی ہے اور اینڈ پہ اس کے پرابلم رکھ دیا جاتا ہے، تو اس پرابلم کا بچوں نے آنسر کرنا ہوتا ہے. یہ اینکرڈ انسٹرکشن کہلاتی ہے. اس کے فائدے کیا ہیں؟ بچے پریویس نالج کو اسیمیلیٹ کرتے ہیں، یوز کر لیتے ہیں، کمیونیکیشن پاور آ جاتی ہے، لیڈرشپ کوالٹی ان کے اندر آ جاتی ہے. ڈس ایڈوانٹیجز، کلاس سائز کا، ٹائم کا ایشو ہوتا ہے، اسپیس مینیج کرنے کا ایشو ہوتا ہے. کچھ بچے کلاس میں ڈومیننٹ ہو جاتے ہیں، باقی جو ہے وہ انوالو ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ شائع بچے ہوتے ہیں. اب اس کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. سمپوزیم کیا ہے؟ 3 یا 3 سے زیادہ انڈیویجول اپنا ورک ہے، جیسے یہ بیٹھے ہیں، یہ کسی ایک ٹاپک کے اوپر اپنا ورک پریزنٹ کرتے ہیں، باقی ساری کلاس ان کو سنتی ہے. مثال کے طور پر انہوں نے سیڈ جرمینیشن پہ کام کیا ہے، تو وہ انہوں نے دکھایا کہ ایسے ایسے ہم نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے، اسی سٹیپ سے ہم یہ گزرے ہیں. وہ چیزیں بھی دکھا رہے ہیں، اگر پکچرز ہیں یا ملٹی میڈیا ہے یا چارٹ ہے، جو بھی ہے وہ بھی دکھائیں گے اپنے کام کی. 3 بچے، باقی سارے ان کو سنیں گے. یہ سمپوزیم ہوتا ہے. پینل میں کیا ہوتا ہے؟ 2 گروپ بنتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک لارجر ایک اسمالر گروپ. لارجر گروپ آپس میں چیزیں ڈسکس کرتا ہے، باقی ساری کلاس ان کو سنتی ہے. اس کو پینل ڈسکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اسمالر گروپ ایکسپرٹ گروپ ہوتا ہے. لارجر گروپ سوال بھی کرتا ہے، جس کو یہ اسمالر گروپ جواب بھی دیتے ہیں. ڈیبیٹ، ایک ٹاپک کے افرمیٹیو اور نیگیٹو سائڈز، یعنی پازیٹیو اور نیگیٹو سائڈ دونوں جو ہے، وہ ایک بندہ آتا ہے، وہ مثال کے طور پر کو ایجوکیشن کے فائدے بتائے گا، دوسرا نقصان بتائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے. ایک ہی ٹاپک کی دونوں سائڈز اس پہ ڈسکشن میں لائی جاتی ہیں. سیمینار میں کیا ہوتا ہے کہ ایک یا ایک سے زیادہ جو اسپیکر ہے وہ اپنی پریزنٹیشن دیتا ہے اور پھر آڈینس کی طرف سے آنے والے کویسچنز کے آنسر کرتا ہے. تو سیمینار میں بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ پریزنٹیشن دی جاتی ہے ایک بندے یا اس کے گروپ کی طرف سے، اور باقی اس کو سنتے ہیں. فارملائز گروپ، اس میں جو ہے وہ 4 سے 5 بچوں کا گروپ جو ہے وہ فارمل پوزیشن رکھتا ہے اور پھر وہ آپس میں چیزیں ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور ٹیچر کو اس کا رزلٹ دیتا ہے. ڈسکشن ویب، تو یہ بچے آپس میں جیسے انہوں نے ہاتھ ملا، ایک بچہ دوسرے کے ساتھ آگے ایسے، دوسرا تیسرے کے ساتھ، تیسرا چوتھے کے ساتھ پیئر بناتے چلے جائیں گے اور ایک بڑا سرکل، لارج سرکل بن جائے گا. تو یہاں سے جو انفارمیشن جائے گی وہ چلتی 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 یہاں تک. ٹھیک ہے، پھر ہر بندہ اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کرے گا. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ 2 انڈیویجول آپس میں پیئر بناتے ہیں، وہ 2 پھر 4، پھر اگلے پیئر کے ساتھ، پھر اس سے اگلے پیئر کے ساتھ، یہ پھر کام چلتا چلا جاتا ہے. اس طرح ڈسکشن ویب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. بز سیشن، جب پوری کی پوری کلاس ایک ساتھ مطلب چیزیں یاد کر رہی ہے، آپس میں 2 3 4 ڈسکس کر رہے ہیں، تو پوری کلاس میں ایک شور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کلاس کو ٹیچر ڈیوائیڈ کر دیتا ہے گروپس میں، ہر گروپ مکمل اپنی ڈسکشن میں لگا ہوا ہے، تو پوری کلاس میں ایک ریزلٹنگ نائس ہے، بہت شور ہو رہا ہے. تو اس کو بز سیشن کہا جاتا ہے کہ کلاس کو گروپ میں ڈیوائیڈ کرنا، ہر گروپ کے بچے آپس میں سوال کر رہے ہیں، 2 3 4 جتنے بھی ممبر ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کوآپریٹیو لرننگ ٹیکنیک بھی ہے. لاسٹ جی فش باؤل، اس کا ڈسکشن میتھڈ کا لاسٹ ٹاپک ہے فش باؤل. فش باؤل میں کیا ہوتا ہے کہ 2 سرکل بنتے ہیں، ایک باہر والا ایک اندر والا. جو اندر والا سرکل ہے یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں، باہر والے ان کو سنتے ہیں. تو فش باؤل میں 2 سرکل ہوتے ہیں، ایک انر سرکل اور ایک آؤٹر سرکل. تو جو انر سرکل ہوتا ہے اس میں ایکسپرٹس ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے، آؤٹر سرکل کے اندر آڈینس ہوتے ہیں.
تو انر سرکل والے بولتے ہیں، باہر والے سرکل والے، آؤٹر سرکل والے اس کو جو بھی ان کی کمیونیکیشن ہے اس کو سنتے ہیں۔ اس کی دو ٹائپس ہیں، اوپن اینڈ کلوز۔ اوپن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اندر والے گروپ میں سے کسی وقت باہر آ کے بیٹھ سکتا ہے اور باہر والا اندر آ کے جو ہے وہ بیٹھ سکتا ہے، یعنی انر اور آؤٹر میں کوئی بھی بندہ آپس میں انٹرچینج کرنا چاہیں اسٹوڈنٹ تو کر سکتے ہیں۔ جبکہ کلوز میں یہ ہوتا ہے کہ جو اندر اسٹوڈنٹ گئے ہیں ان کو 5 منٹ بولنے کا ٹائم، 5 منٹ وہ بولیں گے جو ٹائم ان کو دیا، اس سے پہلے وہ باہر نہیں آ سکتے، نہ کوئی اندر جا سکتا۔ ڈیمانسٹریشن میتھڈ، دا ورڈ ڈیمانسٹریشن کا مطلب ہوتا ہے ٹو شو۔ ڈیمانسٹریشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ورڈ ڈیمانسٹریشن مینس ٹو شو۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ٹیچر، اب یہ ایڈگر ڈیل نے دیا تھا، ایڈگر ڈیل نے یہ دیا تھا ڈیمانسٹریشن میتھڈ، کہ جیسے واٹر فلٹریشن اس کی ایگزامپل ہے کہ ٹیچر پہلے چیز ڈیمانسٹریٹ کرتا ہے، پریکٹیکلی ان کو کر کے دکھاتا ہے، پھر بچے اس کو کیا کرتے ہیں، اسی طرح اسی ایکسپیریمنٹ کو ری پرفارم کرتے ہیں، خود پرفارم کرتے ہیں۔ یہ ایگزیبیشن ہوتی ہے، یعنی نمائش ہے، کسی کام کو کر کے دینا اور اس کی ایکسپلینیشن کرنا۔ تو اس میں کوگنیٹیو اور سائیکوموٹر دونوں جو آبجیکٹیوز ہیں یہ اچیو ہوتے ہیں۔ ڈیمانسٹریشن کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں، انٹروڈکشن، ڈیولپمنٹ اینڈ انٹیگریشن۔ اس کے بہت سارے پرنسپل ہیں، 3-4 ہیں، بہت مشہور ہیں۔ لرننگ بائی ڈوئنگ اس میں فالو ہوتا ہے۔ اسکلز جو ہے وہ بچے امیٹیشن سے، جو ٹیچر جو کر رہا ہوتا ہے نا، ٹیچر یہ کر رہا ہے تو بچے اس کو پھر بعد میں امیٹیٹ کرتے ہیں، تو اسکل ڈیولپ ہوتی ہے امیٹیشن سے۔ پرسیپشن ہیلپ کرتی ہے امیٹیشن میں، بچے پرسیپشن کہتے ہیں جو 5 سینسز کے بعد، 5 سینسز سے آنے والی معلومات کا جو ذخیرہ ہوتا ہے نا ہمارے مائنڈ میں، اس کے بعد ہم جو سوچتے ہیں اس کو پرسیپشن کہتے ہیں۔ ڈیل نے اس کے 3 پرنسپل بتائے تھے، اسٹیبلش ریپو، اوائڈ COI کے فیلسی اینڈ واچ دا کی پوائنٹ۔ ٹھیک ہے، COI کے فیلسی سے مراد یہ ہے کہ یہ نہ سمجھیں کہ بچوں کو کچھ پتہ ہے، آپ اس کو ہر ایک پوائنٹ کلیئرلی بتائیں۔ ٹھیک ہے، پرنسپل اس کا ہے ٹروتھ وچ ورکس، ایک اور پرنسپل ہے کہ ٹروتھ از وچ ورکس۔ ڈیمانسٹریشن کے فائدے دیکھ لیں کہ اس میں اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہے اور ٹیچر جو ہے وہ ٹیچر بھی سٹارٹ میں ایکٹیو، بعد میں اسٹوڈنٹ ایکٹیو ہوتا ہے، تو اس میں بچوں کی جو پرسیپشن ہے، بچوں کی امیٹیشن ہے، بچوں کا فوکس ہے، یہ ڈیولپ ہوتا ہے، کوآپریشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ہے ڈیل کون آف لرننگ۔ ایڈگر ڈیل جس نے یہ ڈیمانسٹریشن میتھڈ دیا تھا، اس نے کون آف لرننگ کا کانسیپٹ بھی انٹروڈیوس کروایا تھا۔ تو آڈیو ان ہز فرسٹ ڈیفینیشن آف آڈیو ویژول میتھڈ ان ٹیچنگ، ایڈگر ڈیل نے کون آف لرننگ یا لرننگ پیرامڈ بھی اس کو بولا جاتا ہے، یہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا تھا ایڈگر ڈیل نے۔ تو اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو انفارمیشن دیں تو سننے اور صرف ریڈ کرنے پہ وہ کریں، بچے جو ہے وہ ڈپینڈنٹ ہوں انہی چیزوں کے اوپر، بس سنتے رہیں ٹیچر کو یا پڑھتے رہیں بک سے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچوں کو ہم بائی ڈوئنگ کی طرف لے کر جائیں۔ تو اس کا یہ کنسیپٹ ایکسپیرینشل لرننگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ایڈگر ڈیل کا۔ تو ایڈگر ڈیل نے لرننگ پیرامڈ انٹروڈیوس کروایا۔ ٹھیک ہے، اب اس پیرامڈ کے نزدیک کے مطابق جو نالج ہے وہ لیکچر سے ہم کتنے لیتے ہیں، 5%، اور ریڈنگ سے 10%، آڈیو ویژول سے 20%، ڈیمانسٹریشن سے 30%، ڈسکشن سے 50%، پریکٹس سے 75%، اور ٹیچنگ ادر سے 90% ہم نالج گین اور ریٹین کرتے ہیں۔ تو اس کو فادر آف ماڈرن میڈیا ان ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ لرننگ پیرامڈ یا کون آف ایکسپیرینسز ہے، یہ آئیڈیا بعد میں ایکسپیرینشل لرننگ کے نام سے جانا جاتا رہا ہے، اور ابھی بھی جانا جاتا ہے کہ اس کو ایکسپیرینشل لرننگ کہا جاتا ہے۔ یعنی اس کون آف ڈیل کا کون آف لرننگ کا فوکس کس چیز کے اوپر، لرننگ بائی ڈوئنگ کے اوپر ہے، خود کرنے پہ ہے، نہ کہ دوسروں سے سننے پہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو کون آف ایکسپیرینسز یا ڈیل کون آف لرننگ یا ایڈگر ڈیل کا دیا ہوا ہے۔ آرٹیفیکٹ اسٹریٹجی کیا ہے، بچوں کو آپ آبجیکٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اور اسی آبجیکٹ سے ریلیٹڈ سوال پھر ان سے پوچھیں، اس کو آرٹیفیکٹ اسٹریٹجی کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی آرٹیفیکٹ کیا ہوتا ہے، کوئی بھی آبجیکٹ جو بچے بناتے ہیں آرٹیفیکٹ کہلاتا ہے۔ پروجیکٹ میتھڈ، یہ ایک پرابلمیٹک ایکٹیویٹی ہے جو کہ کمپلیٹ ہوتی ہے نیچرل سیٹنگ میں، یعنی کلاس روم کے اندر ایک نیچرل آرٹیفیشلی سے مراد یہ ہے کہ ہر چیز اسٹینڈرڈائز بنانا اور ہر ایک چیز نہیں، بلکہ بچے خود اس کو اپنی سمجھ کے مطابق ایک نیچرل وے میں جیسے بچے سیکھتے ہیں قدرتی، تو اس انوائرمنٹ کے اندر ایک پرابلم ٹیچر جو بچوں کو اسائن کرتا ہے تو وہ اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے دیکھیں
سایہ جو ہے کسی آبجیکٹ کا کس طرف بنتا ہے, روشنی والی سائڈ سے یا روشنی کی مخالف سائڈ سے. اب یہ ایک پروجیکٹ ہے, بچوں کو دیا گیا ہے, تو اب بچے اس پہ کر رہے ہیں, اس پہ کام کر رہے ہیں. اس طرح یہ بھی ایک چارٹس بنا رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے سن کی شیپس بنا رہے ہیں, تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو ایک گروپ کی شکل میں ٹاسک دیا جاتا ہے اور بچے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں ایک نیچرل سیٹنگ کے اندر. یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, چارٹ بنانا, ماڈل, میپس, ڈرائنگ, پینٹنگ, یہ ساری پروجیکٹ میتھڈ کی ایگزامپل ہے. تو اس کے جو ہے وہ 6 سٹیپ ہیں. سب سے پہلا سٹیپ جو ہے وہ پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا, پھر وہ سچویشن دینا, پھر اس کے لیے پلاننگ کرنا, پھر اس پلاننگ کو ٹیچر جو ہے وہ کنٹرول یعنی ایگزیکیوٹ کرتا ہے, پھر ایویلویٹ کرتا ہے, اور پھر اینڈ پہ سارے سٹیپس کو ریکارڈ کر کے پیش کیا جاتا ہے. تو ولیم کلپیٹرک اس کے فاؤنڈر ہیں پروجیکٹ میتھڈ کے. کچھ بکس میں جان ڈیوی لکھا ہوتا ہے. اگر کہیں پہ سوال میں نن کا آپشن بھی نہ ہو اور جان ڈیوی موجود ہو, تو ایک آبجیکٹیو بک ہے, اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو جان ڈیوی نے دیا پروجیکٹ میتھڈ, تو وہ بھی آپ نے دیکھ. لیکن جو اس کا صحیح جواب میں بتا رہا ہوں وہ ولیم کلپیٹرک ہے. ولیم کلپیٹرک فاؤنڈر آف پروجیکٹ میتھڈ نے پروجیکٹ کو 4 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا: کنسٹرکٹیو, آرٹسٹک, پرابلم سالونگ اینڈ گروپ ورک. یہ ولیم کلپیٹرک ہیں. تو جو کنسٹرکٹیو ہے, اس میں بچہ کوئی نئی چیز بناتا ہے, جیسے چارٹس, میپ, ماڈل, پارسل. آرٹسٹک میں اس میں آرٹ سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے, جیسے میوزک کمپائل کرنا, ٹھیک ہے, پینٹنگ بنانا, پینٹنگ سیکھنا, ڈرائنگ ہے. تو پرابلم سالونگ اس میں کوئی پرابلمس کا سلوشن نکالتا ہے بچہ. گروپ ورک اس میں بچے مل کے کسی جوائنٹلی کسی پرابلم کا سلوشن یا کوئی کام کرتے ہیں, جیسے اسکول میں کوئی باغیچہ بنانا, پھولوں کی کیاری لگا دینا. تو یہ 4 ٹائپس بتائی ہیں پروجیکٹ کی ولیم کلپیٹرک نے: کنسٹرکٹیو, آرٹسٹک, پرابلم سالونگ اینڈ گروپ ورک. تو یہ اس کے کچھ پرنسپلز ہیں, یہ آپ نے دیکھ لینے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو. اس کے ایڈوانٹیجز وہی ہیں جو ہم نے پیچھے ڈیمونسٹریشن کے پڑھے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ جو بھی ہیں, اس میں اسٹوڈنٹ انوالو ہوتا ہے, اس کی کنسنٹریشن ہوتی ہے, فوکس ہے, کوآپریشن ہے, یہ چیزیں ہوتی ہیں. ڈسکوری لرننگ میتھڈ اگلا میتھڈ ہے. سچویشنل انکوائری بیسڈ لرننگ ہے, جس میں بچوں کو انوائرمنٹ کے ساتھ انٹریکٹ کر کے انوائرمنٹ سے ہی, اپنی اس نیچرل کنڈیشن سے ہی سلوشن نکالنے کے لیے بچوں کو ایک سچویشن دی جاتی ہے. اس میں بچے یا تو گروپ کی شکل میں یا پھر انڈیویجولی جو ہے وہ لرننگ کرتے ہیں. سچویشنل انکوائری بیسڈ میتھڈ آف ٹیچنگ ویئر اسٹوڈنٹ آر پرمیٹڈ ٹو انٹریکٹ ود دا انوائرمنٹ, ایکسپلور اینڈ مینیپولیٹ آبجیکٹس اینڈ فائنڈ سولوشن ٹو پرابلم ایٹ دیئر اون پیس, often jointly in the group, either independently or under the guidance of the teacher. تو اس میں بچے جیسے یہ دیکھیں, یہ سولر سسٹم کے ایک ماڈل کو وہ چیک کر رہے ہیں, پانی گرم کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اس سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی اس سے یہ جو ہمارا ہوتا ہے ونڈ انرجی, ٹھیک ہے, اس سے انرجی پروڈیوس ہو رہی ہے ونڈ انرجی. تو یہ اس کو آبزرو کریں تو بھئی کیسے ونڈ انرجی بنتی ہے, ٹھیک ہے. یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے جو ہے وہ سولر انرجی سے یوز کر کے ہم کیسے جو ہے نا کسی پانی کو گرم کر سکتے ہیں, یا اس طرح کا کوئی کام کریں. جیروم برونر نے 1960 میں یہ کانسیپٹ دیا تھا. اس کو کوگنیٹیو لرننگ تھیوری بھی کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس میں بچے نارملی گروپ کی شکل میں زیادہ تر ڈسکوری لرننگ میں کام کرتے ہیں. تو ڈسکوری لرننگ کی یہ ایگزامپل ہیں 2-3 کے بچے پودوں کا سیڈ اگا رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ ایک پرابلم ہے, اس کا سلوشن بچے ڈسکور کریں گے. آپ نے صرف ان کو جمع پڑھایا یا صرف تقسیم پڑھایا, ضرب پڑھایا, تو یہ بچے اس کا جواب کیسے ڈسکور کرتے ہیں, کس کو کس پہ ڈیوائڈ کرنا, یہ بھی ایک کویسچن ہے, ٹھیک ہے جی. اس طرح جو ہے وہ مونوکاٹ اور ڈائیکاٹ میں فرق کیا ہے, بچے خود جا کے پلانٹس کو, پتوں کو, پھولوں کو دیکھ کے ڈسکور کرنے کی کوشش کریں, تو فیلڈ ٹرپس کے تھرو. ڈسکوری لرننگ کے 3 موڈز ہوتے ہیں جو کہ موڈز آف ریپرزنٹیشن کہلاتے ہیں. ان کو لرننگ موڈز بھی کہا جاتا ہے. جیروم برونر نے دیا تھا. جیروم برونر نے اسپائرل کریکولم کا کانسیپٹ بھی دیا ہے, اور یہ ڈسکوری لرننگ تھیوری بھی اس نے دی ہے. تو انیکٹیو موڈ کیا ہے, اس میں جو ہے وہ 3 موڈ ہیں. انیکٹیو موڈ برتھ سے 18 یعنی 1.5 سال تک کا موڈ ہے. یہ ایکشن بیسڈ انفارمیشن ہے. اس میں بچے زیادہ تر چیزیں ایکشن سے سیکھتے ہیں, حرکات سے, ٹھیک ہے, موومنٹ سے, ایکشن سے سیکھتے ہیں. دوسرا آئیکونک موڈ 18 ماہ سے 6 سال تک ہے. یہ امیج بیسڈ ہے. اس میں بچے امیجز کی مدد سے اپنے مائنڈ میں چیزوں کو سٹور کرتے ہیں. تیسرا سمبولک موڈ 7 ایئر ٹو آنورڈ ایبسٹریکٹ سٹیج ہے. یہ ورڈ, سمبل یا لینگویج کے تھرو, کمیونیکیشن کے تھرو, ورڈز کے تھرو, سمبل کے تھرو بچے انفارمیشن کو اپنے مائنڈ میں سٹور کرتے ہیں. تو یہ 3 موڈ جو ہے وہ ریپرزنٹیشن یا لرننگ موڈ جیروم برونر نے دیے تھے. تو اس کے 4 سٹیپس ہوتے ہیں ڈسکوری لرننگ کے: موٹیویشن, اسٹرکچر, سیکوینس اینڈ ری انفورسمنٹ. ایڈوانٹیجز اس کے بھی وہی ہیں جو پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں. جین پیاجے کی کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ تھیوری اور ویگوسکی کی تھیوری اس تھیوری سے ملتی جلتی ہیں.
تینوں چونکہ بچے کی ڈیولپمنٹ پہ لینگویجز پہ بات کرتی ہیں، تو اس لیے پھر یہ تینوں تھیوری آپس میں ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ گائیڈڈ ڈسکوری ایسی ڈسکوری جس میں ٹیچر آپ کو سپورٹ کر رہا ہوگا۔ ڈسکوری ٹیچنگ ایسی ٹیچنگ جس میں ٹیچر بھی آپ کو کیا کر رہا ہو ڈیورنگ جو ہے وہ ٹیچنگ لرننگ وہ آپ کو انوالو بھی کرے، اور آپ کا ٹیچر بھی کوئی نیو انفارمیشن ڈسکور کر رہا ہو، تو یہ ڈسکوری ٹیچنگ کہلاتی ہے۔ ہیورسٹک میتھڈ یہ بھی ڈسکوری لرننگ میتھڈ کی ایک ٹائپ ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ڈسکوری لرننگ میں گروپ کی شکل میں بچے کام کرتے ہیں، اس میں انڈیویجولی کرتے ہیں۔ وہ برونر نے دیا، یہ کس نے دیا تھا؟ آرم اسٹرانگ نے دیا تھا۔ پولین اور ڈینکار بھی اس کے جو ہے وہ سپورٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک پرابلم سالونگ ایکٹیویٹی ہے، ٹرائل اینڈ ایرر تھیوری پہ یہ اس کا پرنسپل ہے فیمس۔ ہیورسکین کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیٹ یا ڈسکور، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہیورسکین سے لیا گیا، تو یہ بھی ایک ڈسکوری لرننگ پروسیس ہے، فرق میں نے بتا دیا، ٹھیک ہے۔ کمپٹیشن کچھ جگہوں پہ یوزفل بھی آپ کے ہو سکتے ہیں۔ ہربرٹ اسپینسر نے کہا تھا کہ ہیورسٹک میتھڈ میں بچوں کو کم سے کم بتائیں اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو ایکسپلور کرنے پہ لے کر آئیں، یعنی وہ خود ایکسپلور کریں، آپ ان کو کم سے کم بتائیں۔ تو ڈسکوری لرننگ میں اسٹوڈنٹ ڈسکور کرتے ہیں گروپ کی شکل میں، ہیورسٹک میں انڈیویجولی کرتے ہیں۔ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز وہی ہیں جو پہلے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایکٹیویٹی میتھڈ میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ جوہن ڈیوی کا فیمس میتھڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں بچوں کو جو کوئی بھی کام کیا جائے بچوں سے کیا جائے، بچوں کو ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں شامل کیا جائے، بچے ہی ایکٹیویٹیز کے تھرو اپنی لرننگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹیکٹائل لرننگ، ہینڈز آن لرننگ، ٹھیک ہے، چائلڈ سینٹرڈ اپروچ ہے، یہ اس کے مختلف نام ہیں۔ لرننگ بائی ڈوئنگ، ٹیکٹائل لرننگ، ہینڈز آن لرننگ بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ ایکٹیویٹی کا مطلب ہوتا ہے اسٹیٹ آف بینگ ایکٹیو، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ جو فزیکلی یہ سوال ایک آیا تھا کہ ایکٹیویٹی میں بچے کیسے انوالو ہوتے ہیں، فزیکلی اینڈ مینٹلی دونوں طرح سے بچے جو ہے انوالو ہوتے ہیں ایکٹیویٹی کے اندر۔ تو ایکٹیویٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بچوں کو چھوٹے چھوٹے، جیسے مثال جمع تفریق پڑھایا تو بچوں کو گروپ بنا دیا، انہوں نے کہا کہ آپ بھی یہ 3-4 سوال ان کے جمع نفی کر کے دکھائیں مجھے، ٹھیک ہے۔ یہ کلاک بنا کے دکھائیں، یہ آبجیکٹس دے دیے کہ اس کی کلاک بنا کے دکھائیں، ٹھیک ہے۔ 9:30 یہ ٹائم مجھے جو ہے وہ ہمیں بنا کے دکھائیں۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی ہر ایک کام میں بچوں کو انوالو کیا جاتا ہے ایکٹیویٹی میتھڈ کے اندر۔ 75% ریٹینشن رہتی ہے لرننگ بائی ڈوئنگ سے، 90% رہتی ہے ٹیچنگ ادر سے۔ یہ 5 سینسز کی بات ہم آلریڈی کر چکے ہیں۔ موسٹ وائڈلی ٹیچنگ میتھڈ ہمارے ایلیمنٹری اسکول لیول میں وہ ایکٹیویٹی میتھڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا نام ہینڈز آن ہے۔ ایکٹیویٹی میں فزیکل اور مینٹل دونوں ایکشن انوالو ہوتے ہیں، یہ سوال آ چکے پیپر میں۔ اس کے بعد ہے کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ۔ کوآپریٹیو لرننگ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروپس میں 3 سے 4 اسٹوڈنٹس کے گروپس ہوتے ہیں، یہ گروپس آپس میں مل کے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گروپ کی شکل میں کسی بھی پرابلم کا سلوشن نکالتے ہیں۔ یہ ایک براڈر امبریلا ٹرم ہے، اس میں بہت ساری ٹیکنیکس آ جاتی ہیں۔ جانسن اینڈ اسمتھ نے یہ دیا تھا کہ اسمال گروپ آف اسٹوڈنٹ ورکنگ ٹو میکسیمائز دیئر اون اینڈ ایچ ادر لرننگ۔ تو 3 سے 4 اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں کوآپریٹیو لرننگ کے اندر، یہ بچے مل کے ایک ٹیم کی شکل میں کسی پرابلم کو سالو کرتے ہیں تھرو ڈسکشن، تھرو ایکٹیویٹیز، تھرو پرابلم سالونگ۔ تو کچھ کوآپریٹیو لرننگ جو ٹیکنیکس ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے جگسا ہے، جگسا میں ہم کیا کرتے ہیں، کلاس کو 5 گروپس میں سپوز کریں، ڈیوائڈ کر لیا، 4 گروپس میں ہم کر رہے ہیں، سپوز کریں 4 گروپ سے ہم نے ڈیوائڈ کیا، تو ہر گروپ کو الگ الگ ٹاپک اسائن کر دیا گیا، وہ الگ الگ ٹاپک ہر ایک گروپ کے پاس ہے۔ تو اب کیا کرتے ہیں، ہر بچہ ایک ایک چیز سیکھتا ہے اپنے گروپ سے، پھر وہ چلا جاتا ہے ایک الگ ہو جاتا ہے، ہر گروپ سے ایک ایک بچہ الگ ہو کے ایک گروپ بنا، پھر دوسرا ہر گروپ سے ایک بچہ الگ ہوا، پھر دوسرا گروپ بنا، ٹھیک ہے۔ اس طرح یہ 1 2 3 4 گروپ تھے، ہر بچہ الگ ہو جاتا ہے، اس طرح ایک گروپ بن جاتا ہے، پھر دوسرا گروپ، تیسرا، چوتھا، 4 اب نئے گروپ بن گئے، ہر گروپ میں چاروں گروپ سے ایک ایک بچہ موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہر بچے کا اپنا اپنا ٹاسک ہے، کیونکہ وہ ایک گروپ سے جس سے آیا ہے اس کا ٹاسک الگ ہے، تو یہ چاروں جو ہے نا وہ 4 ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے آپس میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ واپس اپنے اپنے گروپس میں آئیں گے، تو ہر بچہ 4 ایک ہی بات کو، اپنی والی بات کو 4 مختلف گروپ سے لے کر آیا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 باتیں 4 مختلف گروپ سے 4 مختلف ویز میں آ چکی ہیں۔ یہ پھر بچہ جب واپس اپنے گروپ میں آئے گا، ٹھیک ہے، دوبارہ واپس آ جائے گا یہاں، تو یہاں اپنے گروپ کے ساتھ ہر بچہ اپنی ڈسکشن کرے گا۔ یہ جگسا ہوتی ہے۔ تھنک پیئر شیئر، ٹیچر سوال دیتا ہے،
ٹھیک ہے، بچے اس کو سوچتے ہیں، ساتھ والے پیئر بنا لیتے ہیں، ساتھ بچے بیٹھے بچے کے ساتھ، اور اس کے ساتھ اپنا آئیڈیا شیئر کرتے ہیں، پہلے والا دوسرے کے ساتھ، دوسرے والا پہلے کے ساتھ۔ نمبر ہیڈز ٹوگیدر، اس میں ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو نمبر اسائن کر دیتے ہیں 1 to 4، ٹھیک ہے، ٹیچر کہتا ہے یہ آپ کا ٹاپک ہے، اس کو ڈسکس کریں، اور کوئی بھی نمبر کسی بھی گروپ کا، وہ مثال کے طور پر 2 کہتا ہے تو گروپ اے میں سے 2 جو بچہ ہے وہ بتائے گا جواب، پھر گروپ سی میں جو ہے وہ ٹیچر کہتا ہے نمبر 4 تو چوتھا نمبر والا بچہ بتائے گا۔ راؤنڈ رابن برین اسٹارمنگ، سرکل میں بچے بیٹھ جاتے ہیں تو ایک طرف سے ڈسکشن سٹارٹ ہوتی ہے ایک بچے سے، جو بچہ ہوتا ہے ایک بچہ سینٹرل پوزیشن میں وہ چیزیں ریکارڈ کرتا ہے، اس کے ادھر سے بائیں طرف سے اینٹی کلاک وائز جو ہے کلاک وائز وہ انفارمیشن ہر بچہ اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے، یہ بچہ ان کو سٹور کرتا جاتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے، اور اینڈ پہ اس کا کنکلوژن دے دیتا ہے۔ گروپ انویسٹیگیشن جس میں گروپ مل کے کام کرتے ہیں، گروپ میں بچے مل کے کام کرتے ہیں۔ سرکل آف دا سیج، ٹیچر کہتا ہے کہ کون بچہ ہے جس کو سوال کا جواب آتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کلاس میں ٹیچر ان کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے آ جائیں، وہ ان کو مختلف جگہوں پہ کلاس میں کھڑا کر دیتا ہے، تو جو گروپ بنے ہوئے ہیں باقی گروپس کے بچے آتے ہیں، تو ہر گروپ سے جو ہے وہ بچہ ایک سیج کے پاس آتا ہے، وہ اس سے معلومات لے۔ اب 4 سیج سپوز کریں نکلے ہیں کلاس میں جن کو جواب آتا تھا، تو ہر ایک کے پاس جو ہے نا وہ بچہ ایک گروپ کا بچہ آیا، انہوں نے اس سے بات سنی اور اپنے گروپ میں جا کے اب ایک ہی بات سوال کے 4 مختلف آئیڈیاز جا کے شیئر کر دیے۔ ٹاکنگ ٹکٹس، اس میں بچوں کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ 2 سے 3 منٹ آپ نے بات کرنی ہے، جتنا ٹائم دیا جاتا ہے اتنے منٹ بچے نے بات کرنی ہوتی ہے۔ ٹاکنگ سرکل یا ورڈز ویل، تو اس میں 2 سرکل بنتے ہیں، ایک اندر والا ایک باہر والا، تو اندر والا اپنا آئیڈیا شیئر کرتا ہے باہر والے کے ساتھ، باہر والا اندر والے کے ساتھ، پھر یہ پوزیشن چینج کرتے رہتے ہیں، اندر والا گروپ پوزیشن چینج کرتا رہتا ہے، تو اس طرح اس کو ٹاکنگ سرکل یا ورڈز ویل کہا جاتا ہے۔ کوآپریٹیو لرننگ کی جو ہے نا وہ 2 تھیوریز اس کے سپورٹ میں ہیں، اسٹرکچر پروسیس پروڈکٹ تھیوری، یہ جو ہے وہ کہتی ہیں کہ انفارمیشن کو اسٹرکچر کیا جائے، پروسیس اور پھر پروڈکٹ، یعنی پہلے گروپ بنائے جائیں، پھر اس کو اس میں ڈسکشن کی جائے اور اس کا حاصل نکالا جائے۔ سوشل انٹر ڈپینڈنٹ تھیوری، اس میں کہتے ہیں کہ انڈیویجول انٹریکشن سے ہی بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ راجر اینڈ ڈیوڈ جوہنسن اور برٹن اس کے جو ہے وہ کیا ہیں سپورٹر ہیں۔ تو گروپ آسک کویسچن فرام ایچ ادر، جب گروپ ایک دوسرے سے سوال کرتا ہے تو اس کو کوآپریٹیو ریویو کہا جاتا ہے۔ سرکل آف دا لرننگ، یہ راجر اینڈ ڈیوڈ جوہنسن نے دی تھی کہ ہول کلاس پلس اسمال ہیٹروجینس گروپ، کلاس ساری کلاس ہے اور اس میں چھوٹے چھوٹے ہیٹروجینس گروپ ہیں، اس کو سرکل آف دا لرننگ کہا جاتا ہے۔ کولیبریشن، کوآپریشن اینڈ کوآرڈینیشن میں ڈفرینس ہے۔ کولیبریشن ورکنگ ٹوگیدر فار اے کامن گول، ٹھیک ہے، سارے بچے ایکولی پارٹیسپیٹ کریں گے ایک ہی مقصد کے لیے، یہ کولیبریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوآپریشن کیا ہے، بچے مل کے کام کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن ایک جیسی پارٹیسپیشن ہر ایک کی نہیں ہوگی، جس کو جتنا پتہ ہے اتنا وہ بتائے گا۔ کوآرڈینیشن یہ انٹیگریشن ہے، ٹھیک ہے، یعنی آپ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو جس کے پاس جو اسکل ہے وہ اپنی اسکل پرفارم کو، جس میں کوئی اچھا لکھتا ہے تو وہ اچھا لکھ رہا ہوگا، کوئی اچھا بولتا ہے تو وہ بول رہا ہوگا، تو یہ کوآرڈینیشن ہوتی ہے۔ تو نہیں لکھ سکتا تو اس کی جگہ وہ کر لے گا، لکھ وہ لے گا۔ پرابلم سالونگ میتھڈ، پرابلم سالونگ میں ایک اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ایک میتھڈ ہے جس میں بچوں کو پرابلم دیا جاتا ہے، ٹیچر اس کو پرابلم اسائن کر دیتا ہے، بچے اس کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد جو ہے اس کا سلوشن نکالتے ہیں۔ اس کے 6 جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں۔ لوکیشن، سب سے پہلے پرابلم آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے، اس کو سائنٹیفک میتھڈ بھی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ، یعنی انڈرسٹینڈنگ کے بعد، پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کو ایکسپلین کرنا، ایکسپلینیشن یعنی ہائپوتھسس بنانا۔ مثال کے طور پر ملیریا مچھر سے پھیلتا ہے، تو ملیریا کی وجوہات بتائیں، ملیریا کیسے پھیلتا ہے، یہ پرابلم ہے۔ ایکسپلینیشن، ملیریا مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے، یہ ہائپوتھسس ہے، لازمی نہیں ہے یہ ٹھیک ہو۔ پھر ڈیٹا کلیکشن، پھر دیکھا جائے گا جن کو مچھروں نے کاٹا ان کو کیا ملیریا ہوا یا نہیں ہوا، یہ کلیکشن آف دا ڈیٹا۔ ایویلویشن، پھر یہ دیکھا جائے گا کہ جن کو مچھروں نے کاٹا، ٹھیک ہے، کیا ان کو ملیریا ہوا، جن کو مچھروں نے نہیں کاٹا ان کو ہوا یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے، یہ ایویلویشن کی جائے گی۔ پھر ٹینٹیٹیو سلوشن ہے، دے دیا جائے گا رزلٹ کہ ہاں جن لوگوں کو مچھروں نے کاٹا ہوا تھا ان میں ملیریا کی ریشو زیادہ تھی۔ ویریفیکیشن، دوبارہ یہ ایکسپیریمنٹ پرفارم کیا جائے گا، دوبارہ یہ پروسیس رپیٹ ہوگا تاکہ رزلٹ جو ہے وہ کنکلوڈ ہو جائیں، فائنل ہو جائیں، ویریفائی ہو جائیں۔ اس کو پرابلم سالونگ میتھڈ کہتے ہیں۔ پہلا اس کا سٹیپ پرابلم آئیڈینٹیفیکیشن ہوتا ہے، نارملی پہلا سٹیپ ہی پوچھا جاتا ہے کسی بھی ٹیچنگ میتھڈ کا۔ اس کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں۔ اس کی 2 اپروچز ہوتی ہیں، 2 سب میتھڈ ہیں، ڈیڈکٹیو اینڈ انڈکٹیو۔ ڈیڈکٹیو جنرل سے اسپیسیفک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایرسٹوٹل نے دیا تھا اپنی کتاب پرائر انالیٹکس کے اندر۔ تو اس میں اس نے 2 پریمیسز کی بات کی، میجر اور مائنر پریمس۔ جیسے مثال کے طور پر تمام جانوروں کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو کتے کی بھی 4 ٹانگیں ہوگی، یہ ایک جنرل سے اسپیسیفک پریمس ہے، یہ جنرل بات ہوئی، یہ اسپیسیفک ہو گئی، ٹھیک ہے۔ ڈیڈکٹیو اپروچ ٹیچر سینٹرڈ ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. اس میں زیادہ تر جنرلائزیشن ہوتی ہے ہائر سے لوور کی طرف. ٹھیک ہے, پہلے رولز بتائے جاتے ہیں, بعد میں ایگزامپلس پہ آتے ہیں. تو ٹیچر اس میں اسٹوڈنٹ کو نیو کانسیپٹ ایکسپلین کرتا ہے, یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے. ڈیڈکٹیو کو ڈیڈکشن, ڈیڈکٹیو ریزننگ یا ڈیڈکٹیو تھنکنگ بھی بولا جاتا ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تھیری ہے, ہائپوتھیسس, آبزرویشن اینڈ کنفرمیشن, یہ اس کے سٹیپس ہیں. مثال کے طور پر جتنے بھی پودے ہیں نا ان کا کلر, ان کے پتوں کا رنگ گرین ہوتا ہے. یہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ ہوگی, سارے پودوں کی بات ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے گھر میں جو پودے لگے ہیں وہ بھی سارے گرین ہوں گے, جا کے دیکھوں میں. یہ ٹیچر نے جو بات کی, یہ ہائپوتھیسس ہے کہ میرے گھر کے سارے پودے گرین ہوں گے. آبزرویشن, میں گھر آ کے آبزرو کرتا ہوں سارے پودوں کے پتوں کے رنگ, تو وہ واقعی گرین ہے, تو کنفرم ہو گیا کہ تھیوری ٹھیک ہے. تو اس کو کہتے ہیں ڈیڈکشن. ٹھیک ہے, اس میں کم ٹائم میں ٹیچر زیادہ انفارمیشن امپارٹ کر دیتا ہے. جنرل ٹو اسپیسیفک, تھیوری ٹو آبزرویشن, رول ٹو ایگزامپل, ٹاپ ڈاؤن, ایبسٹریکٹ ٹو کنکریٹ. یہ جو ہے نا ٹرمز اس طرح سے سوال میں اسٹیٹمنٹ آ سکتی ہے, یہ یاد رکھیے گا. جنرل ٹو اسپیسیفک, تھیوری ٹو آبزرویشن, رول ٹو ایگزامپل, ٹاپ ڈاؤن, ایبسٹریکٹ ٹو کنکریٹ. دوسری ہوتی ہے انڈکٹیو, یہ اب ریورس ہے. جیسے میرے گھر میں جو لگے ہوں یہ سارے پلانٹس ہیں اور ان کے جو لیوز ہیں گرین ہیں, تو سارے پودوں کے لیوز گرین ہوں گے. ٹھیک ہے, تو یہ آبزرویشن, پھر پیٹرن. ٹھیک ہے, پھر دیکھا جائے گا کہ ہاں واقعی جو ہے نا یہ ہیں یا نہیں ہے. پھر ہائپوتھیسس بنانا کہ سب کے گرین ہیں, اور پھر تھیوری بن جائے گی. تو انڈکٹیو میں جو سٹیپس ہوتے ہیں وہ آبزرویشن, پیٹرن, ہائپوتھیسس, تھیوری, اور اس میں جو اسٹیٹمنٹس آ سکتی ہیں پیپر میں اسپیسیفک, جو جنرل, آبزرویشن ٹو تھیوری, ایگزامپل ٹو رولز, باٹم اپروچ, کنکریٹ ٹو ایبسٹریکٹ. تو انڈکٹیو جو ہے یہ سوکریٹیز نے بھی یوز کی تھی, بل زیادہ تر اس کا آتا ہے فرانسس بیکن نے کی تھی. ٹھیک ہے, جیسے ڈاگ کی 4 ٹانگیں ہیں تو سارے اینیملس کی 4 ٹانگیں ہوں گی. اس کو انڈکشن, انڈکٹیو ریزننگ, انڈکٹیو تھنکنگ بھی کہا جاتا ہے. تو اب اس کے پرابلم سالونگ, افرمیشن ہے کہ بچوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ کر سکتے ہیں, تو بچے واقعی کر لیتے ہیں. یعنی موٹیویشن کہ یو کین ڈو, اور بچے اس کو کر لیں, تو یہ افرمیشن کہلاتی ہے. اس کے ایڈوانٹیجز, ڈس ایڈوانٹیجز یہ ہیں کہ پرابلم سالونگ میں آپ کو پتہ ہے ٹیچر جو ہے وہ اس میں اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ ہوتی ہے, تو اس لیے پھر یہ جو بھی بینیفٹ اسٹوڈنٹ سینٹر ٹیچنگ میتھڈالوجیز کے ہوتے ہیں سارے ان کے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے جی کویسچن آنسر میتھڈ. کویسچن آنسر میتھڈ میں نے کئی دفعہ بتایا ہے کہ یہ میتھڈ جو ہے وہ سقراط نے انٹروڈیوس کروایا تھا, سوکریٹیز نے. تو اس میتھڈ میں اس کو ڈائلیکٹک میتھڈ, سوکریٹک ڈائلاگ یا سوکریٹک کویسچن بھی بولا جاتا ہے. تو اس میں لیکچر ایک کویسچن کی شکل میں ڈیلیور کیا جاتا ہے. انٹروڈکٹری, ڈیولپنگ, ریکیپیچولیٹری اینڈ ایویلویٹری, 4 طرح کے کویسچن ہوتے ہیں. انٹروڈکٹری میں پریویس نالج سے ریلیٹڈ کویسچن ہوتے ہیں, ڈیولپنگ میں نیو ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ریکیپیچولیٹری میں ان کویسچن کو ریوائز کیا جاتا ہے, اور ایویلویٹری کویسچن میں بچے کی پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے کویسچن کیے جاتے ہیں. ڈیلیبریشن, جب اسٹوڈنٹ کو صرف ایک یہ ہے نا کہ ہم ڈیبیٹ ہوتا ہے کہ 2 اسٹوڈنٹ ہیں, ایک حق میں بات کرے گا ایک مخالفت میں. ڈیلیبریشن یہ ہے کہ ایک ہی اسٹوڈنٹ لکھ کے دے گا جواب ایک چیز کے, کو ایجوکیشن کے حق میں بھی مخالفت میں بھی. اس کو ڈیلیبریشن کہا جاتا ہے. فیسیلیٹیٹیو کویسچن کہ ٹیچر کویسچن کرتا ہے اور ٹائم بھی کافی سارا دیتا ہے کہ بچے سوچ کے جواب دیں. ویٹ ٹائم, ایک سوال کرنے کے بعد کتنا ٹائم ویٹ کیا جاتا ہے, یہ 3 to 5 سیکنڈ ہوتا ہے نارملی. اتھینٹک کویسچن, وہ کویسچن جس میں بچے جو ہے وہ بچے کے اندر نیچرل کیوریوسٹی ڈیولپ ہو, اس کو اتھینٹک کویسچن کہتے ہیں. کویسچننگ کی امپورٹنس کیا ہے, بچے اٹریکٹ ہوتے ہیں, اٹینشن ڈیولپ ہوتی ہے. اسٹوڈنٹ جو ہے جب کلاس میں سوال کر رہے ہوں ٹیچر, اس کا مطلب وہ ایکٹیو ہیں. ٹھیک ہے, تو اٹریکٹیو ہیں, اٹینٹیو ہیں, آپ کی بات سن رہے ہیں. ریسیٹیشن میتھڈ, ریسیٹیشن میتھڈ کس کو کہا جاتا ہے, یہ اگر آپ دیکھیں 2 امیجز آپ کو نظر آ رہی ہیں. اس میں بچے کیا کرتے ہیں, ٹیچر ان کو ایک ٹاسک اسائن کر دیتا ہے, بچے اس کو میمورائز کرتے ہیں, کریمنگ کرتے ہیں, رٹا لگاتے ہیں اور بچوں کو جا کے سنا دیتے ہیں. جیسے ٹیچر ٹریڈیشنلی بچوں کو سوال دے دیتا ہے کہ یہ سوال ہے, ان کے یہ جوابات ہیں, اور نشان بھی لگا دیتا ہے کتاب سے, یا ویسے بتا دیتا ہے کہ ان کے یہ جوابات ہیں, اتنا ٹائم آپ یاد کر کے سنائیں. تو یہ ریسائٹ کرنا, یاد کرنا, میمورائز کرنا, اس سے یہ مراد ہے ریسیٹیشن میتھڈ سے.
یہ ان بچوں کے لیے ہیلپ فل ہوتا ہے جو مینٹلی ریٹارڈڈ ہوتے، کمزور بچے، وہ رٹے سے پھر پاس ہو جاتے ہیں اوکے سوکے. تو یہ ایک پاورفل ٹیکنیکس ہے ان بچوں کے لیے جن بچوں کو ویسے مٹیریل جو ہے لانگ ٹرم کے لیے یاد نہیں ہوتا، تو یہ رٹے سے ان کو یاد رہ جاتا ہے. تو یہ مینٹلی ریٹارڈڈ یا ان بچوں کے لیے جو زیادہ دیر تک چیزوں کو انڈرسٹینڈنگ سے میمورائز نہیں کر پاتے، تو ان کو رٹے سے وہ میمورائز کر لیتے ہیں. سٹوری ٹیلنگ میتھڈ یہ پلیٹو نے دیا تھا. تو اس میں سٹوری کی شکل میں جو ہے وہ ٹاپک بچوں کو سمجھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، ایک بچہ ہے تو اس کو ایک تھا بچہ، اس کی مما نے اس کو 20 روپے دیے، وہ باہر شاپ پہ گیا، اس نے 2 کینڈیز خریدیں 10 روپے کی. تو جب وہ واپس آیا تو وہ حساب کر رہا تھا کہ اس کی مما نے تو اس کو 20 دیے، اس کے پاس کتنے بچے. اب یہ دیکھیں یہ جمع کا سوال ہے، تفریق کا، تو بچے کو سٹوری کی شکل میں جو ہے نا وہ سنایا جا رہا ہے. انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری ملر کی ہے. اس نے انکوڈنگ، ریٹینشن، ریٹریول، یہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری. جارج آرمیٹیج ملر کی یہ تھیوری ہے جس کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں. انکوڈنگ میں ہم انفارمیشن کو کیا کرتے ہیں، لیتے ہیں، گیدر کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، اور ریٹینشن میں اس کو یاد کرتے ہیں، ہولڈ کرتے ہیں. ریٹریول میں ضرورت پڑنے پر اس کو ہم باہر نکالتے ہیں. جیسے اس وقت آپ یاد کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، پھر اس کو یاد کریں گے دوسرے سٹیج پہ اس لیکچر کے بعد، یا نوٹس میکنگ کر رہے ہوں گے، پیپر میں آپ اس کو ریٹریو کریں گے اسی ساری انفارمیشن کو، ضرورت پڑنے پر اپنے مائنڈ سے اس کو انفارمیشن کو باہر لے کر آئیں گے. چنکنگ یہ بھی ملر کی ایک ٹیکنیک ہے. ڈیوڈ ملر نے یہ کیا نام ہے اس کا، جارج ملر نے کہا تھا کہ آپ جو ہے نا وہ کسی بڑے پیراگراف کو، بڑے ٹیکسٹ کو چھوٹے چھوٹے پارٹس کے اندر ڈیوائیڈ کر کے اس کو یاد کریں. تو اس نے کہا کہ میکسیمم 7 چنکس آف انفارمیشن کوئی بھی بندہ کر سکتا ہے. اس میں +-2 کی بھی بات کی ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی 9 تک ہو سکتا ہے، لیکن نارملی اس نے کہا کہ 7 چنکس آف انفارمیشن یہ جو ہے وہ یاد کی جا سکتی ہے. تو یعنی ایک کسی ہیڈنگ کو یا ایک ٹاپک کو 7 پارٹس میں ڈیوائیڈ کر کے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں. تو یہ ایک میمورائزیشن ٹیکنیک ہے کہ ایک بڑے ٹیکسٹ کو ڈیوائیڈ کر کے پڑھنا، اور اس میں 7 چنکس میں تک آپ اس کو انفارمیشن کو یاد کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے انڈیویجول انسٹرکشن اینڈ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. یہ انڈیویجول انسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے کہ کلاس میں ڈفرینٹ نیچر کے بچے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ نیڈز کے بچے ہوتے ہیں. ایسی انسٹرکشن جس میں بچوں کو ان کی نیڈ کے اکارڈنگ ہم کیا کرتے ہیں، انسٹرکشن دیتے ہیں، تو اس کو انڈیویجولائز انسٹرکشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ انسٹرکشن دی جا رہی ہے، تو اس کو انڈیویجولائز انسٹرکشن کہتے ہیں. ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن کون سی ہوتی ہے؟ گروپ ڈفرینشیٹڈ یا ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن یہ کون سی ہوتی ہے؟ یہ ایک ایسی انسٹرکشن ہوتی ہے جس میں ہم ایک گروپ کو، جس میں ورائٹی آف اسٹوڈنٹ ہیں، ورائٹی آف کنٹینٹ ان کو پڑھایا جاتا ہے، مختلف بچوں کو مختلف کنٹینٹ پڑھایا جاتا ہے سیم وے سے، تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن. انڈیویجول انسٹرکشن میں کیا ہوتا ہے، ہر بچے کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ ہم کنٹینٹ پڑھاتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے ایکویلٹی، ایک ہوتا ہے ایکویٹی. ایکویلٹی ہے سب کو ایک جیسا رکھنا، یہ ڈفرینشیٹڈ انسٹرکشن میں ہوتا ہے. ایکویٹی کیا ہے؟ ہر ایک کو اس کی نیڈ کے اکارڈنگ پڑھانا سمجھانا. تو جب یہ جو اسپیشل ایجوکیشن کا پروگرام ہوتا ہے IEP انڈیویجولائز ایجوکیشن پروگرام، وہ بیسیکلی انڈیویجول انسٹرکشن پہ بیس کر رہا ہوتا ہے. پرسنلائز لرننگ میتھڈ اینڈ سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن، ہیٹاگوجی بھی اس کو کہتے ہیں. ان دونوں کی بات سیم ہے کہ پرسنلائز لرننگ میں ایک بچے کو اس کی پرسنل انٹرسٹ نیڈز کے اکارڈنگ جب وہ چیزیں سمجھتا ہے، لرن کرتا ہے، تو یہ پرسنلائز انسٹرکشن ہے. سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن، ایک بندہ صرف وہی کام کرے گا، وہی کام سیکھے گا جو اس کا اپنا ضمیر کہے گا، یا وہ خود ایک کام سیکھنا چاہتا ہے. تو یعنی اپنی مرضی سے لرننگ پرسنلائز یا پھر سیلف ڈائریکٹڈ انسٹرکشن کہلاتی ہے. برین سٹارمنگ میتھڈ. برین سٹارمنگ ایک ایسی ٹیکنیک ہوتی ہے جس میں کیا کیا جاتا ہے کہ پوری کلاس کو ایک سوال دیا جاتا ہے، بچوں سے کہا جاتا ہے کہ اس کو سوچیں. سوچنے کے بعد ہر بچہ
اپنا آنسر اپنے ٹیچر کو بتاتا ہے، ٹیچر بغیر کسی کرٹیسزم کے اس کی کہ تمہارا جواب غلط ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اس طرح کے کرٹیسزم سے یا اس طرح کی جو ہے نا وہ اپریسیشن کے بغیر وہ ہر ایک سے اس کا پوائنٹ آف ویو لیتا چلا جاتا ہے اور ان کو بورڈ کے اوپر لکھتا چلا جاتا ہے تاکہ پھر اسی سے وہ کنکلوڈ بھی کرے. تو اس کو کہتے ہیں برین سٹارمنگ. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں، میکسیمم یا آل نمبر آف اسٹوڈنٹ اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، کیسے اپنا آئیڈیا یا ویو پوائنٹ کسی ٹاپک کے اوپر شیئر کر کے. تو اس میں ہم میکسیمم نمبر آف آئیڈیاز حاصل کر لیتے ہیں کلاس میں سے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس میں اس کی دو ٹائپس ہیں، انڈیویجول اور گروپ. اس میں ہم نیگیٹو کرٹیسزم نہیں کرتے، یعنی بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ تم نے یہ غلط جواب دیا، آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ، اس طرح کی بات نہیں. ہم نے ان سب سے کیا لینا ہے، آئیڈیاز لینے ہیں میکسیمم. تو کیروزل برین سٹارمنگ کیا ہے، اس طرح دیوار کے اوپر جو ہے ٹاپکس یا سب ٹاپکس ہینگ کیے جاتے ہیں، بچے ان کو دیکھ کے ان سے آئیڈیاز لیتے ہیں، اس کو کیروزل برین سٹارمنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح مختلف ٹاپکس لگے ہوئے ہیں دیوار کے اوپر، ٹھیک ہے، ٹیبل کے اوپر. تو بچے ان کے پاس جائیں گے، ہر ٹاپک کو سمجھیں گے، جیسے سٹال لگے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ ایگزیبیشن کے اوپر، بالکل ایسے ہی. تو اس طرح کی برین سٹارمنگ کو کیروزل برین سٹارمنگ کہتے ہیں. نیگیٹو برین سٹارمنگ کون سی ہوتی ہے، آپ نے بچوں کو کوئی سوال کیا تو بچے اس کے ریورس سوچنا شروع کر دیتے ہیں، وہ آپ کی انٹینشن نہیں ہوتی. تو ایسی برین سٹارمنگ کو ہم کیا کہتے ہیں، نیگیٹو برین سٹارمنگ کہتے ہیں. افینیٹی ڈائیگرام، ابھی میں بات کر رہا تھا کہ جب برین سٹارمنگ سیشن ہو رہا ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو بچے جو ہمیں آئیڈیاز دے رہے ہوتے ہیں تو ٹیچر ان کو آرگنائز کر رہا ہوتا ہے بورڈ کے اوپر، وائٹ بورڈ کے اوپر، وہ لکھتا چلا جا رہا ہوتا ہے ساتھ ساتھ اس میں ہنٹس کی شکل میں یا پھر جو ہے بلٹس کی شکل میں. تو یہ جو بورڈ کے اوپر اس کو سمرائز کرنا ہے، آرگنائز کرنا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، افینیٹی ڈائیگرام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر یہ گروپ 1، گروپ 2، گروپ 3 ہمارے ڈفرینٹ گروپس تھے، تو ہر ایک کا پوائنٹ آف ویو آیا تو وہ بورڈ کے اوپر جو ہے ٹیچر اس کو کیا کرتا ہے، لکھتا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آؤٹ پٹ ہوتی ہے برین سٹارمنگ سیشن کی. کاوا کیٹا جیرو نے یہ میتھڈ انٹروڈیوس کروایا تھا، اس لیے اس کو کے جے میتھڈ بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایلیسیٹیشن. ایلیسیٹیشن کا لفظی مطلب ہوتا ہے ڈرا آؤٹ، باہر نکالنا، اس کو اسٹیمولنٹ بھی کہتے ہیں. تو اس میں اس کی ڈیفینیشن میں 3 اس کے کمپوننٹس ہیں. تو اس میں پہلا یہ ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم بچوں کو انفارمیشن دیں، بچے ہمیں انفارمیشن دیں. پہلا کام کہ بچوں سے ان پٹ لینا. دوسرا، اس کے لیے کس طریقے سے ہم بچوں سے جو ہے وہ کیا کریں گے، بچوں کو کہیں گے کہ وہ اپنے آئیڈیاز شیئر کریں تھرو کویسچنز. تیسرے نمبر پہ اس میں جو لرنر ہوتا ہے وہ اپنے پریویس نالج کو نیو نالج کے ساتھ کیا کرتا ہے، لنک کرتا ہے، اور نیو نالج کے لیے وہ کیا کرتا ہے، کی پوائنٹس اپنے پہلے والے نالج کی بیس پہ ڈرا کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں ایلیسیٹیشن. یعنی یہ اسی طرح ہی ہے جیسے برین سٹارمنگ کی ہم نے بات کی ہے، بٹ اس میں ہم کہتے ہیں کہ نیگیٹو کرٹیسزم نہیں ہوتا، اس میں ہم نے آئیڈیاز صرف لینے ہوتے ہیں. اس میں ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ بچوں کو اس قابل بنانا ہوتا ہے کہ وہ خود سمجھ کے خود ہی چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ ڈفرینس ہوتا ہے. اس میں ہم کویسچن کرتے ہیں، بچے کیا کرتے ہیں، انفارمیشن ہمیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے پریویس نالج کی کو لنک کر کے، ٹھیک ہے، نیو نالج کے ساتھ. تو اس کو ایلیسیٹیشن کہا جاتا ہے. ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز، MEAs. یہ جو ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز سے مراد یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ پروجیکٹس دیے جاتے ہیں، ٹیچر سائنس اور میتھ کے پرابلمس کو سولو کرنے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیتا ہے. تو وہ جو چھوٹے پروجیکٹس ہوتے ہیں میتھ اور سائنس کے حوالے سے، ان کو MEAs کہا جاتا ہے، ماڈل ایلیسیٹنگ ایکٹیویٹیز. پنجاب کے اندر MEAs ایک اور طرح سے بھی اس کو یوز کیا جاتا ہے، اس ایبریویشن کو مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ. یہ ریٹائر فوجی جو ہے اسکولوں کے اندر آتے ہیں، مانیٹرنگ رپورٹ اکٹھی کرتے ہیں، تو ان کو MEAs کہا جاتا ہے. مائنڈ میپ جو ہے ٹونی بزن نے کانسیپٹ دیا تھا مائنڈ میپ کا ٹیچنگ کے اندر. مائنڈ میپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سینٹرل آئیڈیا لیتے ہیں، مین تھیم. جیسے ہم لیتے ہیں سائنس کو یہاں پہ لیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا فزکس کو، کیمسٹری کو، بایولوجی کو، میتھمیٹکس کو، ٹھیک ہے. آگے بایو کی برانچز ہیں، مثال کے طور پر باٹنی ہے، زوالوجی ہے، مائکرو بایولوجی ہے،
کیمسٹری کی برانچز ہیں، فزیکل کیمسٹری، انالیٹیکل کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، آرگینک ہے، ان آرگینک ہے، اب یہ ڈویژن ہے آگے، تو آگے پھر ان کی بھی کلاسز ہیں. تو اس طرح ہم ساری انفارمیشن کو ایک مین آئیڈیا سے آگے ایک تھیم لیتے ہیں، اس سے آگے سٹیپس، اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے، ایسے آئیڈیاز ایروز کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں، بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اس کی ڈویژن اس طرح ایک چارٹ پہ میپ کی شکل میں کرتے ہیں. تو یہ بیسیکلی اپنے مائنڈ میں بھی ہم اسی طرح چیزوں کا آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں. وہ جو بچے اپنے مائنڈ میں اسی طرح جو ٹیچر ان کو پڑھا رہا ہوتا ہے، سمجھا رہا ہوتا ہے، تو اس کے اباؤٹ وہ اپنے مائنڈ کے اندر ایک تھیم جنریٹ کرتے ہیں، اس کو مائنڈ میپ کہا جاتا ہے. فیلڈ ٹرپس، بچوں کو جب ہم کلاس سے باہر فیلڈ آبزرو کرنے کے لیے لے جاتے ہیں، وہ آبزرور ہوتے ہیں، اچھے آبزرو کرتے ہیں چیزوں کو، اس سے وہ جو انہوں نے کلاس کے اندر چیز پڑھی ہوتی ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں. یہ ایک سپلیمنٹ ہو سکتی ہے ان بچوں کی اسٹڈیز کے اندر جو وہ کلاس میں پڑھتے ہیں اور جو باہر جا کے وہ ویریفائی کرتے ہیں. تو یہ آؤٹ سائڈ دا کلاس روم میں بچے جہاں پہ بھی جاتے ہیں جس میں ان کا پرپز اسٹڈینگ ہوتا ہے، تو یہ فیلڈ ٹرپس کہلاتی ہے. اس کو اسکول ٹرپ یا ایکسکرشن بھی کہا جاتا ہے. جب بھی اس طرح فیلڈ ٹرپس پہ، اسکول ٹرپس پہ جائے گئے بچے، تو 20 بچوں کے ساتھ ایک ٹیچر کا ہونا ضروری ہے. ہم نے فش باؤل پڑھا تھا، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فش باؤل میں ایک ڈسکشن میتھڈ ہے جس میں 2 جو ہے نا سرکل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا. جبکہ جو فش بون ہے نا، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایونٹ کے ساتھ اور بہت سارے کون سے ایونٹ جڑے ہیں. کو خدا نخواستہ کوئی رولا پڑ جاتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے نا گھر میں، تو بات نکلتی ہے اچھا اس کے پیچھے یہ بات، یہ بات، یہ بات، تو وہ اس ایک بات کے ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، فش بون کہا جاتا ہے. ماڈرن تھیریز آف مینجمنٹ ہیں، ماڈرن تھیریز آف یا میتھڈز آف ٹیچنگ ہیں، جس میں پروگرام لرننگ، مائکرو ٹیچنگ، سیمولیشن، CAI کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن اور پیڈاگوجی ہے. سب سے پہلے پروگرام انسٹرکشن. آج کل جیسے ایپس ہیں، جیسے میں یہ آپ کو کرا رہا ہوں، اسی طرح یہ اسکینر نے انٹروڈیوس کروایا تھا پروگرام لرننگ. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ اسکینر نے کیا کیا کہ اپنی اس ٹاپک کو نا چھوٹے جیسے یہ میں ابھی سلائیڈز ہیں نا، اسی طرح چھوٹی سلائیڈز کہہ لیں، ٹھیک ہے، اس نے ان کو فریم کا نام دیا تھا. تو ایک انفارمیشن کو چھوٹے پیسز میں ڈیوائیڈ کیا جن کو اس نے فریم کا نام دیا. اور اس میں ہوتا یوں، جیسے یہ ایک سلائیڈ موجود ہے، بچہ اس کو پڑھتا، جب وہ اس کو یاد کر لیتا، نیچے اس سے متعلق ایک کویسچن موجود ہوتا. بچہ کیا کرتا، اس کویسچن کا آنسر کرتا تو اگلی سلائیڈ آ جاتی. جیسے آج کل آپ کی گیمنگ ہوتی ہیں، گیمز کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ایک سٹیج آپ پوری کرتے ہیں تو اگلی پہ جاتے ہیں. تو اسی طرح ایک ڈیفینیشن کسی چیز کی موجود ہوتی، اس ڈیفینیشن سے متعلق کوئی سوال ہوتا. یہ سوال شارٹ کویسچن کی شکل میں ہوتا تھا، MCQs کی شکل میں نہیں. تو وہ پھر نیکسٹ سلائیڈ پہ، نیکسٹ فریم پہ بچہ موو کرتا. تو یہ چونکہ سارا ایک مشین کنٹرول کرتی تھی کہ جب تک وہ بچہ صحیح جواب نہیں دے گا آگے نہیں جا سکے گا. تو یہ چونکہ مشین کنٹرول کرتی ہے، تو اس کو ہم جیسے اپلیکیشن ہوتی ہے موبائل کی، تو بیسیکلی کمپیوٹر کی زبان میں اس کو پروگرام کہا جاتا ہے ایک، ٹھیک ہے. تو پروگرام انسٹرکشن کسی مشین کی، ڈیوائس کی، کمپیوٹر کی مدد سے ٹیچنگ ہوتی ہے جس میں وہ انسٹرکشن کو کنٹرول کرتا ہے. جیسے لیت نے یہاں پہ اگزامپل دی کہ پروگرام لرننگ از اے سیکوینس آف انسٹرکشن مٹیریل موسٹ آف وچ ریکوائرز اے ریسپانس ٹو بی میڈ بائی کمپلیٹنگ اے بلینک اسپیس ان دا سینٹینس. تو اس میں اینڈ پہ فل ان دا بلینک بھی ہو سکتی تھی، ٹھیک ہے. اب اس کی جو ہے نا وہ 2 ٹائپس تھیں. اسکینر نے دیا تھا لینئر پروگرام اور کراؤڈر نے دیا تھا برانچ پروگرام. بس آپ نے اتنا ہی یاد رکھنا ہے کہ جو لینئر پروگرام تھا نا، اس میں بچوں کو جواب خود لرنر رائٹ آنسر، بچے جواب لکھتے تھے. جبکہ جو نارمل کراؤڈر کا تھا اس میں MCQs تھے، بچوں کو چوائس بنانی ہوتی، چوائس کرنی ہوتی تھی آپشنز کی، گیون آپشنز میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہوتا تھا. تو MCQs بیس تھا. تو یہ اسکینر کا لینئر پروگرام تھا، کراؤڈر کا برانچ پروگرام تھا. اس کے بعد ہے کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. CAI اسٹینڈس فار، کئی دفعہ آ چکا ہے، کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن. تو پروگرام انسٹرکشن کی ماڈرن شکل اب آ گیا CAI. جیسے آج کل CAI کی سب سے ایڈوانس شکل AI ٹیچنگ ہے، آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیچنگ ہوگی، ٹھیک ہے. یہ اس کی لیٹسٹ جنریشن چل رہی ہے. تو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن سے مراد کیا ہے؟ اب اس وقت چونکہ کمپیوٹر کامن نہیں تھے تو وہ ایک مشین کے طور پر کمپیوٹر کو لیا گیا پروگرام انسٹرکشن میں. لیکن اب کیا ہے کہ کمپیوٹر کی مدد سے بچوں کو
کمپیوٹر ہی چلاتا ہے، مکمل ان کی اٹینڈنس لگے گی، کمپیوٹر ان کو بچہ اپنا رول نمبر ٹائپ کرے گا، کمپیوٹر ان کو بایو کا، میتھ کا، فزکس کا، کیمسٹری کا جو بھی ٹاپک سبجیکٹ ہے جس کا ٹائم ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گا، اس کی ویڈیو چل جائے گی، اس کے نوٹس آ جائیں گے، اس کے متعلق ٹیسٹ آ جائے گا، ساری چیزیں کمپیوٹر کی مدد سے ہو رہی ہوں گی. اس کو کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن کہتے ہیں. کمپیوٹر اسسٹڈ انسٹرکشن CAI پہ 6 مختلف کام ہوتے ہیں. ٹیوٹوریل، اس میں ٹیچنگ کرتا ہے کمپیوٹر. ڈرل اینڈ پریکٹس، اس میں آپ سوال کو حل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی ٹاسک کو جو کمپیوٹر نے پرفارم کیا اس کو بچے ریپیٹ کر سکتے ہیں. سیمولیشن، وہ جو ایک سافٹ ویئر ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو آرٹیفیشیل وے میں آپ کو اسی چیز کی نقل کر کے، جیسے کارٹون ہوتے ہیں تو اس طرح جو بھی ٹیچنگ ہوتی ہے اس کو آرٹیفیشیل وے میں آپ کا کمپیوٹر آپ کو ایک ویڈیو جنریٹ کر کے، ڈاکومنٹری جنریٹ کر کے دیتا ہے. گیمز بھی اس کے اندر ہوتی ہیں. ڈسکوری، اس میں آپ جو ہے وہ نئی انفارمیشن کو ڈسکور بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ویب سائٹ، ویب لنک کو یوز کرتے ہیں. پرابلم سالونگ، تو اس میں پرابلم کو بھی سالو کیا جا سکتا ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے، کمپیوٹر کی مدد سے آپ پرابلم بھی سالو کر سکتے ہیں. تو اس کے 6 موڈز ہوتے ہیں: ٹیوٹوریل، ڈرل، سیمولیشن، گیمز، ڈسکوری اینڈ پرابلم سالونگ. اس کے بعد ہے مائکرو ٹیچنگ. اس میں اگر یہ آپ شکل دیکھیں تو اس میں ٹوٹل 4 سے 5 چیئر پڑی ہیں. ایک بچہ یہاں پہ موجود ہے. یہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں 1961 میں ڈوائٹ ڈبلیو ایلن، اس بندے نے امریکہ کی یونیورسٹی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے اندر اس کا کانسیپٹ دیا تھا مائکرو ٹیچنگ کا، ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ یہ بیسیکلی مائکرو ٹیچنگ میں، اب دیکھیں نا، 3 چیزیں ہوتی ہیں ٹیچنگ میں: اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کانٹینٹ ہوتا ہے اور ٹیچنگ ٹائم ہوتا ہے. ان تینوں چیزوں کو ہم کم کر دیتے ہیں. جیسے نمبر آف اسٹوڈنٹ ہم کتنے کریں گے؟ 5 سے 10. ڈیوریشن کتنا ہوگا؟ 5 سے 10 منٹ کا. اب تیسری چیز کانٹینٹ ہوتا ہے. تو ٹیچنگ میں ہم بہت ساری چیزیں، جیسے آپ اس لیکچر کے اندر میں اتنا کچھ پڑھا رہا ہوں، تو مائکرو ٹیچنگ میں صرف ایک ٹاپک پڑھایا جائے گا، صرف ایک ٹاپک، جس کا 1 2 یا بہت چند آبجیکٹیو ہوں گے، ٹھیک ہے. یعنی ایک سکل ایک ٹائم میں سکھائی جاتی ہے اور فوری اس کا فیڈ بیک دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ مائکرو ٹیچنگ سکل ڈیولپ کرنے کے لیے، سکل ڈیولپمنٹ ٹیچنگ ہے یہ، ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیچنگ ٹیکنیک ہے. ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے مائکرو ٹیچنگ کو انٹروڈیوس کروایا، 1961 میں کرایا، اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے کرایا، ٹھیک ہے. یہ ایک ٹیچنگ سکل ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہے ٹیکنیک ہے. اٹ از اے ٹیچنگ ٹیکنیک، یعنی مائکرو ٹیچنگ ایک ٹیکنیک ہے. اس کا فوکس کمپیٹنسی اور سکلز ہے، یعنی سکل ڈیولپمنٹ پہ ہے. اس کو ایکسپلور کیا گیا ہے سائنٹیفک ریسرچ کے تھرو، ٹھیک ہے. اس میں 5 سے 10 بچے، 5 سے 10 منٹ ٹائم، ایک ہی ٹاپک ہوتا ہے اور ایک سکل ایک ٹائم میں سیکھی جاتی ہے. یہ آل اباؤٹ ہے مائکرو ٹیچنگ کے. تو اس کا جو سائیکل ہے اس کے 36 منٹس ہوتے ہیں. اس میں پلاننگ ہوتی ہے پہلے، پھر ٹیچنگ ہوتی ہے 6 منٹ کی، پھر فیڈ بیک ہے 6 منٹ کا، پھر دوبارہ 12 منٹ کا ری پلان ہے، ری ٹیچ ہے، اور ری فیڈ بیک ہے. ری فیڈ بیک پھر 6 نمبر کا ہے. تو اس کا سائیکل 36 منٹ پہ مشتمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہے سیمولیشن میتھڈ. سیمولیشن کیا ہے؟ ایک ڈاکٹر کیسے ٹیمپریچر چیک کرتا ہے، تو اسی چیز کو آرٹیفیشیل وے میں فوری، مطلب بچے کلاس کے اندر فوری طور پر امیٹیٹ کر کے دکھائیں گے. سیمولیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امیٹیٹ ایگزیکٹلی، کسی کی طرح ایگزیکٹلی کر کے دکھانا، ٹھیک ہے. جیسے کلاس میں کوئی انسپیکٹر، کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر کوئی بن کے دکھاتا ہے، ٹھیک ہے. جیسے یہ نیوز اینکر بنے ہوئے ہیں. تو سیمولیشن کیا ہے؟ ریئل ورلڈ ایکٹیویٹیز کو سیف انوائرمنٹ، یعنی کلاس روم کے اندر کیا کر کے دکھانا، بغیر کسی ایکسپیرینس، ایکسٹیمپور ہوتی ہے، یعنی بغیر کسی پریپریشن ریہرسل کے فوری طور پر سنا، ٹیچر نے بتایا اس کو کر کے دکھانا. یہ سیمولیشن میتھڈ ہے. یہ ایز کلوز ٹو ریئل تھنگ ہوتا ہے ایز پاسبل، یعنی جتنا ہو سکے یہ ریئل جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے قریب قریب ہوتا ہے. تو رول پلے، سائیکو ڈراما، سوشیو ڈراما، گیمز، یہ اس کی ایگزامپل ہیں. سائیکو ڈراما میں پرسنل ایشوز ہوتے ہیں، انڈیویجول لیول کے جو ایشوز ہوتے ہیں وہ ڈسکس ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. سوشیو ڈراما میں جو گروپ یا کمیونٹی کے پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. گڈ سیمولیشن ریئل سچویشن کا مرر ہوتا ہے. ڈراما اور رول پلے یہ ہسٹری سبجیکٹ کے لیے امپورٹنٹ ہے. پلے وے میتھڈ دیا کارڈویل کوک نے تھا. روسو اور اس کی تھیوری نیچرلزم اس کو سپورٹ کرتی ہے. کنڈر گارٹن فروبل نے دیا تھا. نرسری میتھڈ موریا منٹیسری نے دیا تھا.
اس کے بعد یہ کنیکٹڈ کلاس روم ہے، اس کو کنیکٹیوزم بھی کہتے ہیں، گلوبل لرننگ ہے. تو یہ مختلف ممالک کے کلاس رومز کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے پڑھانا. جیسے پاکستان میں جو ہے وہ 6ٹھی کلاس میں جو سائنس کا مضمون پڑھایا جا رہا ہوگا، یہی پھر جو ہے وہ یو کے کسی اسکول میں پاکستان کے بچے کمپیوٹر کے تھرو، کسی سافٹ ویئر اپلیکیشن کے تھرو ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہوں گے. یہ کنیکٹڈ کلاس روم ہے. آن لائن اور ورچوئل لرننگ میں ڈفرنس پہلے بھی شاید میں بتا چکا ہوں کہ آن لائن لرننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی آن لائن پلیٹ فارم سے، جیسے انٹرنیٹ سے، یوٹیوب سے، ویکیپیڈیا سے، کسی بھی جگہ سے کیا کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ اگزامپل ہے زون آف ایجوکیشن کے یوٹیوب چینل سے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، یہ آپ کی آن لائن لرننگ ہے. لیکن اگر آپ کی آن لائن لرننگ کسی اسٹرکچرڈ آرگنائزڈ آن لائن سورس سے ہو، جیسے زون آف ایجوکیشن اکیڈمی میں آپ ریئل ٹائم میں لرننگ حاصل کرتے ہیں، یعنی میری لائیو کلاس لیتے ہیں اور ٹیسٹ وغیرہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی ورچوئل لرننگ کہلائے گی. ٹھیک ہے، یعنی ورچوئل میں جیسے اسکول ہوتا ہے نا، ایک ہے کہ گھر سے فرینڈز فیملی سے لینا ایجوکیشن، جس کو انفارمل ہم کہتے ہیں، اور ایک ہے کہ اسکولز میں جا کے آپ کی جو ایجوکیشن ایکوائر کرنا، یہ کیا کہلاتی ہے؟ فارمل ایجوکیشن. اسی طرح جو ورچوئل ہے یہ آن لائن کسی باقاعدہ پلیٹ فارم سے جب آپ لیتے ہیں تعلیم یا حاصل کرتے ہیں کچھ یا لرن کرتے ہیں، تو یہ ورچوئل ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ آپ یوٹیوب سے، سوشل میڈیا ایپ سے، جہاں سے جو حاصل کرتے ہیں آپ کی آن لائن لرننگ ہے. کلاس بلاگز ریگولرلی اپڈیٹڈ ویب سائٹس ہوتی ہیں. ایجوکیشنل ویب سائٹس کو کلاس بلاگز کہتے ہیں، جن پہ بچے سوال جواب بھی کر سکتے ہیں، یعنی انٹریکٹیو ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے پوڈ کاسٹنگ یہ ہے کہ ٹیچرز آپ کو اپنے لیکچرز آڈیو کی شکل میں جو ہے وہ سیریز کی شکل میں، قسطوں کی شکل میں پرووائڈ کرتا ہے، ایپیسوڈک قسطوں کی شکل میں، قسط نمبر 1 2 3، لیکچر نمبر 1 2 3، اس طرح کر کے. تو ریکارڈڈ آڈیو سیریز جو ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ پوڈ کاسٹنگ کہلاتی ہے. انٹریکٹیو وائٹ بورڈ، ایسا وائٹ بورڈ جس میں ٹیچر جو ہے وہ جو اشارے سے لکھنا چاہے لکھ سکتے ہیں. یہ آج کل جو آ گئے ہیں سکرین والے وائٹ بورڈ، تو اس کو انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کہتے ہیں. جو کولیبریٹو وائٹ بورڈ سافٹ ویئر بھی ہوتا ہے، اس کی مدد سے یہ چل رہا ہوتا ہے. یہ ڈیجیٹل جو وائٹ بورڈ ہے، اس کو انٹریکٹیو وائٹ بورڈ کہا جاتا ہے. ای لرننگ اور ای پیڈاگوجی، کسی الیکٹرانک پلیٹ فارم سے پیڈاگوجی کی ٹریننگ یا لرننگ حاصل کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ ای لرننگ کہلاتا ہے. ای لرننگ الیکٹرانک لرننگ، ای پیڈاگوجی یعنی جیسے میں جو ٹیچنگ کر رہا ہوں اس کو ای پیڈاگوجی کہہ سکتے ہیں. تو آپ جو اس وقت لرننگ کر رہے ہیں یہ آپ کی ای لرننگ کہلاتی ہے، الیکٹرانک لرننگ. تو یوٹیوب کی مدد سے، ویکیپیڈیا کی کسی ویب سائٹ کی مدد سے، کسی اپلیکیشن کی مدد سے ٹیچنگ کرانا ای پیڈاگوجی کہلاتا ہے، جیسے میں کرا رہا ہوں. اور اس سے کچھ جو آگے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کی جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ہم ای لرننگ کہتے ہیں. میسو اوپن آن لائن کورسز، موکس. ٹھیک ہے، موکس جو ہے یہ ڈسٹنس بیس ایجوکیشنل لرننگ پروگرام ہے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ذریعے. اس میں مختلف ممالک کے بچے گھر بیٹھے ڈگریز بی ایس کی، ایم فل کی، ایم ایس کی حاصل کرتے ہیں. آسٹریلیا نے سب سے پہلے یہ شروع کرائی تھی، میسو اوپن آن لائن کورسز موکس. تو اس طرح موڈل ہوتے ہیں، ماڈیولر آبجیکٹ اورینٹڈ ڈائنامک لرننگ انوائرمنٹ. ان کا جو ہے وہ ایبریویشن آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ایکسپوزیشن اینڈ السٹریشن ان ٹیچنگ، یہ ایک کتاب ہے جوہن آدم کی لکھی ہوئی. یہ ایک ٹیچنگ میتھڈ بھی اور بک بھی ہے. یہ جوہن آدم ہے، یہ اس کی کتاب ہے 1910 میں لکھی ہوئی. اس میں 2 چیزیں، ایکسپوز کرنا اینڈ السٹریٹ کرنا. تو یہ اس کی میتھڈ آف ٹیچنگ بھی ہے، بک بھی. ایکسپوزیشن ہے کسی ٹاپک کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کرنا، ٹھیک ہے، ڈسکرائب کرنا لارجر لیول پر، اس کی ہر ایک باریک بینی بتانا، یہ ایکسپوزیشن ہوتی ہے. اور السٹریشن کیا ہے کہ اس ٹاپک کو ایگزامپلز کے ساتھ اور ویژولز کے ساتھ، پکچرز ڈائیگرامز کے ساتھ ایکسپلین کرنا السٹریشن ہے. تو ایکسپلینیشن ود پکچرز اینڈ ایگزامپل یہ السٹریشن ہے، اور ان ڈیپتھ کسی ٹاپک کے اوپر بات کرنا ایکسپوزیشن کہلاتی ہے. کیس اسٹڈی میتھڈ، کسی بھی پرابلم کو لارج پیریڈ کے لیے، ایک انڈیویجول کو، ایک گروپ آف پیپل کو، ایک یونٹ کو، جب آپ لارجر ڈیوریشن کے لیے، لانگر ڈیوریشن کے لیے اسٹڈی کرتے ہیں، یہ آپ کا کیس اسٹڈی میتھڈ کہلاتا ہے. بیج سے پودے بننے کا عمل، یہ بچے 10 دن 12 دن اس کو آبزرو کرتے رہتے ہیں، اس کے بعد جا کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ پروسیس کیسے مکمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ کیس اسٹڈی ہے، یعنی ایک انڈیویجول پرسن کو، ایک گروپ کو، ایک یونٹ کو. یہ سوال پیپر میں آیا بھی تھا کہ کیس اسٹڈی میں کس کو اسٹڈی کہتے ہیں، تو اس کا آل آف دیز جواب تھا.
پرسن، گروپ آف پیپل، انڈیویجول اور یونٹ، یہ ان کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں لانگر ڈیوریشن کے لیے. یہ ایک کوالیٹیٹیو میتھڈ ہوتا ہے کیس اسٹڈی میتھڈ. زیادہ تر کوالیٹیٹیو وے میں اس سے ہم ڈیٹا لیتے ہیں. میکرو ٹیچنگ، آپ دیکھیں ابھی ہم نے مائکرو ٹیچنگ پڑھا تھوڑی دیر پہلے. تو مائکرو ٹیچنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہمارے نمبر آف اسٹوڈنٹ ہیں 5 سے 10، ٹائم ہمارا 5 سے 10 منٹ، ٹاپک ہمارا سنگل یا اس کے آبجیکٹیو سنگل یا بہت تھوڑے سے. اس میں ہم کیا کرتے ہیں 30 سے 45 منٹس تک کا یوزلی ہمارا لیکچر ہوتا ہے. 10 منٹ سے زیادہ ٹائم ہوتا ہے، اسٹوڈنٹ زیادہ ہوتے ہیں، لارج اسکیل پہ دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ٹیچر ایک ساتھ میں پڑھاتا ہے. یہ میکرو ٹیچنگ کہلاتی ہے. ڈرل میتھڈ، ایک کام کو بار بار ہم ریپیٹ کرواتے ہیں، اس کو ڈرل میتھڈ کہا جاتا ہے. یہ میمورائزیشن کے لیے، میتھ میں، گرامر کے لیے، میوزک کے لیے یہ جو ہے ڈرل میتھڈ یوز کیا جاتا ہے. لرننگ بائی ریپیٹیشن، لرننگ تھرو ریپیٹڈ ایکسرسائز، اس کو ڈرل میتھڈ کہا جاتا ہے. ٹیلی کانفرنسنگ، یعنی ٹیکنالوجی کے ذریعے جو آن لائن کانفرنسز ہوتی ہیں ان کو ٹیلی کانفرنسز کہا جاتا ہے. ٹیلی کمیونیکیشن میڈیم کے تھرو جو کانفرنس فیس ٹو فیس میٹنگ کو کہتے ہیں. تو یہ فیس ٹو فیس میٹنگ ہو رہی ہے، اب یہ ٹیلی کانفرنسنگ ہو رہی ہے. تو کانفرنس فیس ٹو فیس ہوتی ہے اور ٹیلی کانفرنسز یہی میٹنگ ہوتی ہے 1 to 1 بٹ تھرو ٹیلی کمیونیکیشن میڈیا. ٹھیک ہے. اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، آڈیو، ویڈیو اور کمپیوٹر ٹیلی کانفرنس. آڈیو میں صرف آواز کے ذریعے ایک دوسرے سے کال پہ رابطہ ہوتا ہے. آڈیو برج ایک اکوپمنٹ یوز ہوتا ہے کانفرنس کال کو کریٹ کرنے کے لیے. تو یہ آڈیو ٹیلی کانفرنس میں صرف آواز، ویڈیو میں آواز کے ساتھ جو ہے وہ ویڈیو بھی جاتی ہے، امیجز بھی جاتی ہیں. کمپیوٹر میں آواز کے ساتھ، ویڈیو کے ساتھ، ٹیکسٹ بھی، فائلز بھی، گرافکس بھی، ٹھیک ہے، کوئی ڈاکومنٹریز بھی جا سکتی ہیں. ای میل اسٹینڈس فار الیکٹرانک میل. ٹھیک ہے. LAN stands for local area network. WAN stands for wide area network. موڈیم یوز کیا جاتا ہے یہ کنیکشن کے لیے، انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے ہم موڈیم یوز کرتے ہیں، کمیونیکیشن ڈیوائس ہے. تو لوکل ایریا نیٹورک، کمپیوٹر نیٹورک اگر کسی بلڈنگ میں یا قریبی بلڈنگ میں ہو تو اس کو لین کہتے ہیں، لوکل ایریا نیٹورک. جب ایک سٹی کے اندر، ایک شہر کے اندر جو ہے وہ کمپیوٹر موجود ہوں، ان کا جو آپس میں کنیکشن ہے، تو اس کو میٹروپولیٹن ایریا نیٹورک کہتے ہیں. پوری دنیا کے اندر جو انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے اس کو وائڈ ایریا نیٹورک کہا جاتا ہے. سنکرونس کمیونیکیشن اور ایس سنکرونس، ایسی کمیونیکیشن جو ریئل ٹائم میں ہوتی ہیں اس کو سنکرونس کہا جاتا ہے. جیسے آپ ٹیلی فون پہ بات کریں، ویڈیو چیٹ پہ بات کریں کسی سے، تو وہ فوری طور پر ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی بات جو ہے، جیسے اس وقت میں جو ہے لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں، آپ جو ہے جب سنیں گے 10 گھنٹے بعد سنتے ہیں فوری، یا 1 سال بعد سن رہے ہیں، اس کے بعد آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے یا مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، آپ اس کو کمنٹ میں بولتے ہیں یا مجھے ایک اپریشیٹ کرتے ہیں کہ سر آپ کی بڑی مہربانی، آپ نے ہمارا کام آسان کر دیا. آپ کے منہ سے میرے لیے دعا نکل ہی جاتی ہے کمنٹس میں آ کے. تو دعاؤں کی مجھے صاف ظاہر ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، مجھے تو خیر بہت زیادہ ضرورت ہے. تو وہ جو آپ کمنٹ میں اس وقت میرے سے بات کریں گے 10 گھنٹے کے بعد یا 1 سال یا 10 مہینوں کے بعد، اب اس میں کتنا گیپ آ گیا، یہ اے سنکرونس ہوتی ہے. جیسے ای میل ہے. ٹھیک ہے. لیسن پلاننگ، جو آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے اس کو ترتیب دینا، آرگنائز کرنا، اس کو ڈیٹیل میں اس کے اوپر پلاننگ کرنا لیسن پلاننگ کہلاتی ہے. A lesson plan is a plan of action or teacher detailed description of course of instruction for a lesson. ٹھیک ہے. When, what, how to deliver یا reading a lesson before teaching، یہ 3 ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے. ٹیچر لیسن پلان ایک ریٹن گائیڈ ہوتا ہے کہ جو کہ ٹیچر کو ایڈ کرتا ہے ان کے لیسن میں، یعنی جو پڑھانا ہے وہ آپ کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہو کہ آپ ایسے آبجیکٹیو بتائیں گے، ایسے ایکٹیویٹیز کروائیں گے، ایسے ان سے سوال جواب کریں گے، ایسے ان کی گروپنگ کریں گے. تو اس میں ڈیفائننگ آبجیکٹیو، سلیکٹنگ اینڈ ارینجنگ دا سبجیکٹ میٹر اینڈ ڈٹرمننگ دا میتھڈ اینڈ پروسیجر، بو اسمتھ کے نزدیک یہ لیسن پلاننگ. یہ 5-6 ڈیفینیشن میں نے بتا دی ہیں آپ کو. ٹرپل پی آف لیسن پلاننگ، پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن، یہ 3 پی ہیں. ٹھیک ہے. لیسن پلاننگ کی 4 پی کیا ہیں؟ پریپریشن، پریزنٹیشن، پریکٹس اینڈ پروڈکشن. 5 ایز کیا ہے؟ انگیج، ٹھیک ہے، ایکسپلور، ایکسپلین، ایلیبوریٹ اینڈ ایویلویٹ. یہ 5 ایز ہیں لیسن کی، لیسن پلاننگ کی، یہ یاد رکھیے گا. اب ہربرٹ کو فادر آف لیسن پلاننگ کہا جاتا ہے. اس نے سب سے پہلے لیسن پلاننگ اپروچ دی. اس کے 5 سٹیپ ہیں: پریپریشن، پریزنٹیشن، کمپیریزن اور ایسوسیشن، جنرلائزیشن اینڈ اپلیکیشن.
ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ بچے کا مائنڈ بلینک سلیٹ ہے, جب تک اس کو اس نیو نالج کو پریویس نالج کے ساتھ لنک نہیں کیا جاتا تو وہ نہیں سمجھ پاتا چیزوں کو. تو اس کو ہربرٹیانزم بھی اپروچ بھی کہا جاتا ہے, ہربرٹ اپروچ کو. پریپریشن میں بچے کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ اس نالج کو ریسیو کرے, اس کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے, ایکٹیویٹ کیا جاتا ہے اس کا پرائر نالج. پریزنٹیشن میں اس کو نیا ٹاپک پڑھایا جاتا ہے. کمپیریزن میں اس کو ریلیٹڈ ایگزامپل دی جاتی ہیں, ایسوسیٹ کیا جاتا ہے ڈیلی لیونگ کے ساتھ. جنرلائزیشن میں اس کو ایک سے دوسری جگہ پہ ڈفرینٹ سچویشن میں اس کو یوز کیا جاتا ہے, اس سے رولز بنائے جاتے ہیں اس ایک ٹاپک سے. ایپلیکیشن اس بچے کو پریکٹیکلی اس نالج کو یوز کرنے کا کہا جاتا ہے. تو یہ ایپلیکیشن ہوگی. یہ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ, اس کا اتنا یاد رکھ لیں کہ اس کے 8 سٹیپ ہوتے ہیں. پہلا SLO ہوتا ہے اور آخری فالو اپ ہوتا ہے. اس کے بعد موریسن کی اپروچ ایک سائیکلیکل اپروچ ہے. موریسن کی بھی لیسن پلاننگ کی اپروچ ہے, یہ سائیکلیکل ہے. ہنری کلے موریسن یونٹ اپروچ اور یونٹ میتھڈ یوزڈ ان USA. تو یہ اس نے یونٹ میتھڈ یا سائیکلیکل اپروچ ہے اس کی. اس کے 5 سٹیپس ہیں: ایکسپلوریشن, پریزنٹیشن, اسیمیلیشن, آرگنائزیشن اینڈ ریسیٹیشن. یہ بھی آپ نے ان کے نام یاد کر لینے ہیں. امریکن جو لیسن پلاننگ اپروچ ہے یہ آبجیکٹیو اور بچے کے اوپر فوکس کرتی ہے, آبجیکٹیوز اینڈ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. برٹش اپروچ جو ہے وہ ٹیچر اور کنٹینٹ کے اوپر, بکس پہ, ٹیچر پہ فوکس کرتی ہے برٹش. پہلے ہم برٹش کو فالو کرتے ہیں, اب ہم امریکن اپروچ کو یوز کرتے ہیں. اولڈ پیراڈائم یہ تھا کہ لیسن پلاننگ ٹیچر سینٹرڈ ہو, سنگل سینس, کسی ایک سینس کو وہ کرے اور سنگل وے سے پڑھائیں. اب جو ہے وہ لرنر سینٹرڈ ہو, نیو پیراڈائم جو ہے ملٹیپل وے سے پڑھائیں. ٹھیک ہے. اسپیئر دا راڈ اینڈ اسپوائل دا چائلڈ, یہ وکٹوریا ایرا کے دور میں ایزمپشن تھی, وکٹوریا ایرا میں ایزمپشن تھی. یہ افیکٹو ٹیچنگ کون سی ہے؟ جس میں اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں ایکٹیو ہوں. TTT آف ٹیچنگ اسٹینڈس فار ٹیچر ٹاک ٹائم, STT اسٹینڈس فار اسٹوڈنٹ ٹاک ٹائم. لیسن پلان کے ایڈوانٹیجز آپ کو پتہ ہی ہیں, ٹائم سیو ہوتا ہے, آبجیکٹیو کی کلیئرٹی ہوتی ہے, ٹیچر کو آسانی ہوتی ہے. ایلوکیٹڈ ٹائم, ٹوٹل لینتھ آف دا ٹائم فار اے کلاس, ایک کلاس کا ٹوٹل جو ٹائم ہے 1 گھنٹہ سپوز کریں, یہ ایلوکیٹڈ ٹائم ہوگا. انگیج ٹائم, اس میں ٹیچر بچوں کے ساتھ کتنے ٹائم میں ایکٹیویٹیز میں انگیج رہا ہے. اکیڈیمک لرننگ ٹائم, اکیڈیمک لرننگ ٹائم میں کتنا ٹائم جو ہے وہ بچوں نے ایکٹیویٹیز, بچوں نے کیا کیا, انہوں نے کچھ سیکھا. اکیڈیمک لرننگ ٹائم ALT, یعنی ٹوٹل ٹائم تھا 60 منٹ, انگیج رہے بچے 50 منٹ, 5 منٹ ان کی حاضری لگتی رہی ہے. ٹھیک ہے, تو 5 منٹ میں کوئی جنرل بات ہوتی رہی ہے. اکیڈیمک لرننگ ٹائم پیچھے بچا. ٹھیک ہے, اکیڈیمک لرننگ ٹائم کے اس میں بچوں نے انگیج ٹائم ود ہائی اسٹوڈنٹ سکسیس ریٹ, کہ کتنا بچوں نے کامیابی سے جو چیز جو ہے وہ گین کی اس 50 منٹ کے اندر. میکرو لیسن, یہ ایک ویک یا ایک منتھ کے لیے, جو منتھ کے لیے یا ایک ویک نہیں سوری ایک مہینے یا سمیسٹر کے لیے یا پورے سال کے لیے جو لیسن پلان بنایا جاتا ہے وہ میکرو لیسن ہوتا ہے. اور جو مائکرو ہوتا ہے وہ ایک اسپیسیفک کلاس کے ایک اسپیسیفک ٹاپک کے لیے بنایا جاتا ہے. یہ ڈیلی ہوتا ہے, یہ منتھلی, سمیسٹر وائز یا پھر ایئرلی ہوتا ہے. اچھا, میکرو لیسن پورے سبجیکٹ کا بنتا ہے, مائکرو لیسن ایک ٹاپک کا بنتا ہے. میکرو لیسن جنرل ہوتا ہے, مائکرو لیسن اسپیسیفک ہوتا ہے. یہ جو ہے ان کے کچھ ڈفرینسز ہیں میکرو اینڈ مائکرو لیسن پلاننگ میں. ٹیچر ڈائری کیا ہوتی ہے؟ ٹیچر ڈائری بیسیکلی نوٹ بک ہوتی ہے جو ٹیچر تیار کرتا ہے, جس میں اپنا وہ لیسن پلان لکھتا ہے, بچوں کی اسیسمنٹ لکھتا ہے, ریفلیکشن لکھتا ہے اپنی. ٹھیک ہے, جو بچوں کی پروگریس ہے وہ اس کے اندر نوٹ کرتا ہے. تو یہ ایک, اس کو ٹیچر جرنل بھی بولا جاتا ہے. تو اس میں بیسیکلی ٹیچر ڈائری کیا ہوتی ہے کہ ٹیچر اس کے اندر اپنے لیسن کی پلاننگ کرتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل جو اس کی ٹیچنگ کے حوالے اس کی ہوتی ہے وہ ٹیچر ڈائری کے اندر موجود ہوتی ہے. اس میں کیا کیا ہوتا ہے جی؟ پلان لیسن, ٹیچنگ کنٹینٹ, کلاس ٹائم ٹیبل, اسیسمنٹ میتھڈز, یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں. لیولز آف ٹیچنگ, ٹیچنگ کے 3 لیولز ہوتے ہیں, میموری لیول, انڈرسٹینڈنگ لیول اینڈ ریفریکٹیو لیول. میموری لیول جو ہے نا یہ ہربرٹ نے دیا. ٹھیک ہے, اس میں کریمنگ پہ, میمورائزیشن پہ فوکس ہوتا ہے, رٹا لگانے کے اوپر. اس میں ٹیچر ڈومیننٹ ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ پیسیو ہوتے ہیں. بس اتنا ہی یاد رکھیں. اور اس کے لیے میموری لیول کے لیے ہربرٹ ماڈل آف لیسن پلاننگ یوز کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہر جو لیول آف ٹیچنگ ہے اس کے 4 اس کے لیے
جو ہے وہ سٹیپس ہوتے ہیں. فوکس, سینٹیکس, سوشل سسٹم اینڈ سپورٹ سسٹم. فوکس میں آبجیکٹیو آتے ہیں, سینٹیکس میں میتھڈ آتا ہے, سوشل سسٹم میں انوائرمنٹ آتا ہے, اور سپورٹ سسٹم میں اسیسمنٹ آتی ہے. تو بس اتنا ہی یاد رکھیں ان کے نام. تو میموری لیول پہلا ہے, یہ ہربرٹ ماڈل اس میں یوز ہوتا ہے. یہ ٹیچر سینٹرڈ ہے, اسٹوڈنٹ کی انوالومنٹ کم ہوتی ہے, اس میں بچوں کو چیزیں رٹا لگوانے پہ فوکس کیا جاتا ہے. دوسرا انڈرسٹینڈنگ لیول ہے, یہ موریسن ماڈل اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اس میں ٹیچر انفارمیشن کو پریزنٹ کرتا ہے, بچوں کی انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس ہوتا ہے, بچے اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, ٹیچر بھی اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرتا ہے, دونوں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے موریسن ماڈل یوز ہوتا ہے, یعنی یہ انڈرسٹینڈنگ پہ لیے یوز کیا جاتا ہے. موریسن ماڈل اس کے لیے ہوتا ہے بچے کو انفارمیشن کی انڈرسٹینڈنگ کمپریہنشن کے لیے ہوتا ہے. یہ ماڈل موریسن ماڈل یوز ہوتا ہے, اور اس میں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں انوالو ہوتے ہیں. باقی سٹیپس اس کے بھی جو ہے وہ فوکس, سینٹیکس, سوشل, سپورٹ سسٹم یہی ہیں. آگے ان کے اندر فرق یہ ہے کہ جہاں پہ ہم جو ہے وہ بات کریں گے نا ہربرٹ کے لیسن پلان کی, تو وہاں اس کے جو آبجیکٹیو ہیں, جو اس کی میتھڈولوجی ہے وہ وہاں پہ یوز ہوگی, اور اس کی یہاں پہ اس میں. اس کو اسکپ آپ کر سکتے ہیں, جو بتا رہا ہوں اتنا یاد کر لیں, انف ہوگا انشاءاللہ. ریفلیکٹیو ماڈل, اس کے لیے ہنٹ کا ماڈل, یہ پرابلم سالونگ اپروچ جسے ہم کہتے ہیں, وہ یوز ہوتی ہے. اس میں سارے کا سارا فوکس اب اسٹوڈنٹ پہ ہوتا ہے. پہلے میں ٹیچر انوالو ہوتا ہے, بچے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, میموری لیول میں, اور رٹے پہ فوکس ہوتا ہے ہربرٹ ماڈل. دوسرا اس میں بچے کی کمپریہنشن, انڈرسٹینڈنگ پہ فوکس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈنگ میں, اور اس میں دونوں انوالو ہوتے ہیں. ریفلیکٹیو میں بچہ انوالو ہوتا ہے, خود پرابلم سالو کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے, اس میں ٹیچر پیسو ہوتا ہے, اور پرابلم سینٹرڈ ہے یہ. تو اس کے لیے ہنٹ ماڈل جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز, وہ ایکٹیویٹیز, کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو آج کل پہلے ان کا ایکسٹرا کریکولر ان کو کہا جاتا تھا. تو اس سے فزیکل, انٹلیکچوئل اور سوشل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے بچے کی کو کریکولر ایکٹیویٹیز سے. ٹھیک ہے, کو کریکولر ایکٹیویٹیز بیسیکلی کیا ہوتی ہیں, وہ ایکٹیویٹیز جو اسکول کی کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں. جیسے ٹیچنگ لرننگ کریکولر ہیں, تو کو کریکولر ایکٹیویٹیز کون سی ہوں گی, یہ وہ ایکٹیویٹیز ہوں گی جیسا کہ ہو گیا مارننگ اسمبلی ہو گیا. ٹھیک ہے, مارننگ اسمبلی, یا کوئی کلاس میں کمپٹیشن ہے, ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے, آرٹ کمپٹیشن ہے, سپورٹس کمپٹیشن ہے, یہ کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. کو کریکولر ایکٹیویٹیز کو ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز یا ایکسٹرا ایکیڈیمک ایکٹیویٹیز بھی بولا جاتا ہے. تو ان کی 9 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, ان کی 9 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. یہ ایک ٹائپس آپ دیکھنا چاہیں تو سلائڈ کو روک کے آگے ان کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں. بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ. بوائے اسکاؤٹ جو ہے اور گرل گائیڈز, یہ اینجنز بیڈن پاول نے 1910 میں گرلز گائیڈ موومنٹ سٹارٹ کی تھی, اور بوائے اسکاؤٹ جو ہے 1907 میں رابرٹ بیڈن پاول نے شروع کی تھی. ٹھیک ہے, پاکستان کے اندر بھی گرلز گائیڈ اور بوائے اسکاؤٹ ایسوسیشن موجود ہے. کنڈکٹیو لرننگ, وہ بچے جن کو نیورولوجیکل پرابلم ہوتا ہے, یعنی جو بچے بیچارے مینٹلی ڈسٹرب ہوتے ہیں, تو ان بچوں کو جو اسی طرح سکھانے کے لیے جس طرح نارمل بچے ہوتے ہیں, تو ایک لرننگ انوائرمنٹ کریٹ کیا جاتا ہے ان اسپیشل بچوں کے لیے. اس لرننگ کو کنڈکٹیو لرننگ کہا جاتا ہے. اور ایکسلریٹڈ لرننگ کیا ہے, ALP ایکسلریٹڈ لرننگ پروگرام, کہ آپ نے ایک چیز جو 1 سال میں کرنی تھی, ابھی جیسے آپ لوگوں کا پروگرام ہے اس وقت, یہ جو آپ میں سے میجورٹی مجھے آپ لوگوں نے تنگ کیا ہوا کہ سر ہمیں کوئک ریویو دیں, یہ ہے ایکسلریٹڈ لرننگ. یعنی جو ٹائم ہم نے جو لیکچر 1 گھنٹے 20 منٹ میں ایک لیکچر کیا, اور اس ایسے 10 لیکچر ہیں, اب ہم ٹوٹل وہ جو ہے نا وہ 12-13 تقریباً 13 سے 14 گھنٹوں کا یہ چیپٹر تھا, جس کو 1 گھنٹہ 12 منٹ کی پہلے میں نے ایک پارٹ 1 کی ویڈیو بنائی, اور یہ بھی 55 منٹ یا 1 گھنٹے کی دوسری ویڈیو بنے گی. تو وہ یعنی جہاں پہ 14-15 گھنٹے تھے اس کو ہم 2 گھنٹوں میں لا رہے ہیں. تو یہ ایکسلریٹڈ لرننگ ہے, کم ٹائم میں شارٹر پیریڈ میں پڑھ لینا. یعنی جہاں پہ آپ سال میں پڑھتے تھے, وہاں آپ ایک سیمسٹر کے اندر یا 2 مہینوں کے اندر کام مکمل کر لیتے ہیں. یہ آپ کی ایکسلریٹڈ لرننگ کہلاتی ہے. ٹیم ٹیچنگ کس کو کہتے ہیں, جب 2 یا 2 سے زیادہ ٹیچر سیم ٹائم میں سیم کلاس کو پڑھاتے ہیں, اس کو ٹیم ٹیچنگ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ٹیم ٹیچنگ کو پیرالل ٹیچنگ, کو ٹیچنگ, گروپ ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے. یعنی 2 یا 2 سے زیادہ ٹیچرز سیم ٹائم میں کلاس کو پڑھائیں تو اس کو ٹیم ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک ہی کلاس کو
یہ 1954 میں سٹارٹ ہوئی. اس کے 6 ویز ہیں. ایک 1 ٹیچ 1 آبزرو، 1 ٹیچ 1 اسسٹ، پیرلل ٹیچنگ، اسٹیشن ٹیچنگ، الٹرنیٹیو ٹیچنگ اینڈ ٹیم ٹیچنگ. تو ٹیم ٹیچنگ کے کتنے ویز ہیں؟ 6 ویز ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں، یہ آ سکتا ہے پیپر میں کہ کتنے ویز ہیں. پیرلل کو گروپ ٹیچنگ، ٹیم ٹیچنگ کے دوسرے نام ہیں. تو یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، ایک پڑھائے گا، ایک آبزرو کرے گا، ایک پڑھائے گا، ایک ہیلپ کرے گا، دونوں پڑھا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، اسٹیشن الٹرنیٹیو میں کیا ڈفرینس ہے یہ ہم دیکھتے ہیں. پیرلل میں دونوں ٹیچر پڑھاتے ہیں کلاس کو ڈیوائیڈ کر کے. اسٹیشن ٹیچنگ میں کیا کرتے ہیں، ٹیچرز کلاس بھی ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور ٹاپکس بھی ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. آدھا ٹاپک ایک ٹیچر ایک گروپ کو پڑھاتا ہے، پھر وہ دوسرے گروپ کے پاس جا کے وہی ٹاپک پڑھاتا ہے، دوسرے والا پہلے گروپ کے پاس آ جائے گا. الٹرنیٹیو ٹیچنگ میں ایک ٹیچر ساری کلاس کو پڑھائے گا اور ایک ٹیچر صرف ان بچوں کو جن کی اسپیشل نیڈز ہیں ان کو پڑھائے گا. ٹھیک ہے. ملٹی گریڈ ٹیچنگ، جب ایک ہی کلاس روم کے اندر ایک سے زیادہ جو ہے ایک کلاس روم کے اندر یا باہر لان کے اندر گریڈ 2 3 4 یا مختلف کلاسز ایک ساتھ بیٹھ کے ایک ہی ٹیچر سے پڑھیں، یہ ٹیم ٹیچنگ کا الٹا ہے. تو اس کو ملٹی گریڈ ٹیچنگ کہتے ہیں. ٹیم ٹیچنگ میں ایک سے زیادہ ٹیچرز ہوتے ہیں، اس میں ٹیچر ایک ہوتا ہے ملٹی گریڈ میں MTG میں، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں کلاسز ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. اس کو کمپوزٹ یا کمبینیشن کلاسز بھی کہا جاتا ہے. اس میں جو کنزیکٹیو کلاسز ہیں ان کو جوڑا جاتا ہے نارملی. ٹھیک ہے، یہ پاکستان کے اندر پرائمری ایجوکیشن جو ہے وہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہے. سولو ٹیچنگ جب سنگل ٹیچر جو ہے وہ ہر طرح کی کلاس روم مینجمنٹ کے لیے ہر ایک چیز کے لیے رسپانسیبل ہو تو اس کو سولو ٹیچنگ کہتے ہیں. مونو گریڈ ٹیچنگ، 1 ٹیچر از ٹیچنگ 1 کلاس، اس کو مونو گریڈ ٹیچنگ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے جی تھیمیٹک لرننگ. ٹھیک ہے، تھیمیٹک انسٹرکشن often synonymous with thematic instruction, theme based instruction. It is an instructional method of teaching in which emphasis is given on choosing a specific theme for teaching one or more subjects or topics. Thematic instruction basically کیا ہے کہ ہم ایک ٹاپک یا اس کا جو کانٹینٹ ہے آپ کا، اس کے لیے ایک تھیم بناتے ہیں. وہ تھیم اس طرح کی ہوتی ہے کہ ہم ڈفرینٹ سبجیکٹس کو انٹیگریٹ کر دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں تھیمیٹک ٹیچنگ میں کہ مختلف سبجیکٹ کی سملر چیزوں کو ہم پڑھاتے ہیں، اکراس دا سبجیکٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈفرینٹ سبجیکٹس کے انٹر کنیکٹڈ آئیڈیاز کو سوال سمجھے گا کہ مختلف مضامین میں موجود، جیسے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، میں نے کہا کہ جو ہے لاز آف لرننگ. اب یہ دیکھیں لاز آف لرننگ سائیکالوجی کا بھی پارٹ ہے، سائیکالوجی کے چیپٹر میں بھی آپ کو لاز آف لرننگ پڑھائے جائیں گے. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی ہم نے پڑھے ہیں، اس میں پارٹ 1 میں نے آپ کو لاز آف لرننگ پڑھائے ہیں. تو اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں میں نے بتایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہو کہ وہاں پہ ہم سیکنڈری لاز کو ڈسکس کریں گے ڈیٹیل میں. آپ دیکھیں 2 مختلف سبجیکٹس کے جو سملر ٹاپکس ہیں ان کو انٹر کنیکٹ کر کے پڑھانا، اسی کو کہتے ہیں تھیمیٹک لرننگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں، ہوپ فلی یہ آپ کو آتی بھی ہوں گی، آپ کر لیں گے. ان پہ میں چلیں جلدی بتا. لیڈرنگ کس کو کہتے ہیں؟ جب آپ کلاس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، تو پڑھانے کے دوران جب آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بچوں کو سمجھ نہیں آ رہی تو اس پہ زیادہ اگزامپل آپ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو بھی کہتے ہیں. اور بعض اوقات جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز بچوں کے لیے بہت کامن ہے، تو آپ اس کو سمپل کر دیتے ہیں، شارٹ کر دیتے ہیں، زیادہ ڈیٹیل میں نہیں پڑھاتے. تو اس کو لیڈرنگ کہا جاتا ہے. اسکیپ فولڈنگ ٹیمپریری سپورٹ کو کہا جاتا ہے، یہ میں بتا چکا ہوں. کیسکیڈنگ کس کو کہتے ہیں؟ کیسکیڈنگ جو ہے، آپ پہلے 3 بچوں کو کوئی ٹاپک سمجھائیں، وہ بچے آگے 10 کے بچوں گروپس میں باقی بچوں کو ٹاپک پڑھائیں، اس کو کیسکیڈنگ کہا جاتا ہے. یعنی ایک گروپ کو پہلے ٹرین کیا جائے، وہ آگے سب کو پڑھائے. لوپنگ، ایک کلاس کو ایک سے زیادہ سال مسلسل پڑھاتے رہنا لوپنگ کراتا ہے. مینٹورنگ، ایک سینئر ٹیچر جونیئر ٹیچر کو جب گائیڈ کرتا ہے، مینٹورنگ ہوتی ہے. ماڈلنگ، کسی کو عملاً کچھ کر کے دکھانا تاکہ وہ بھی ایسا کرے، ماڈلنگ کہلاتا ہے. سگنل، تمام وربل اور نان وربل کمیونیکیشن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان جو ہوتی ہیں سگنلز کہلاتے ہیں. گائیڈڈ ریڈنگ، جس میں پیراگراف کو ریڈ کیا جاتا ہے، اسٹوڈنٹس کی جو انٹرپریٹیشن ہے، ان کی جو تشریح ہے، اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اور ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کو گائیڈڈ ریڈنگ کہا جاتا ہے. بچے جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تاکہ ان کی کمپریہنشن بہتر ہو جائے، اس کو ریڈ الاؤڈ ٹیکنیک کہا جاتا ہے. ریلے سمری، ریڈنگ کو سمرائز کرنا ریلے سمری کہلاتا ہے کسی بھی ریڈنگ کو. ایپلیکیشن ٹیچنگ، جس میں
بیسک سے کمپلیکس کی طرف جب آپ جاتے ہیں تو اپلیکیشن ٹیچنگ. اتھینٹک انسٹرکشن ایسی جو میننگ فل ہو, ہائر آرڈر تھنکنگ ڈیولپ کرے. ایکسٹینشن ٹیچنگ جب ٹیچر بچوں کے گھر جا کے ٹریول کر کے جا کے ان کو کچھ پڑھائے سمجھائے, ایکسٹینشن ٹیچنگ کہلاتی ہے. کرونالوجیکل سیکوینسنگ, اس میں چیزیں ایک ایئر وائز سیکوینس میں جو دی جاتی ہیں اس کو کرونالوجیکل سیکوینسنگ کہتے ہیں. نوولٹی, انفیملیئر چیزوں کو بچوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے انفیملیئر چیزیں جو ہے وہ ان یوزول چیزیں, ان یوزول کویسچن جو ہے وہ ان کو ان سے پوچھنا تاکہ ان کے اندر کیوریوسٹی ڈیولپ ہو, اس کو نوولٹی کہا جاتا ہے. لوور آرڈر تھنکنگ سکلز ہیں نالج کمپریہنشن اپلیکیشن, بلوم ٹیکسانومی کے فرسٹ 3 لیول لوٹس کہلاتے ہیں, اگلے 3 ہارٹس کہلاتے ہیں. ہائر آرڈر تھنکنگ سکلز مینیپولیٹو ہینڈ میڈ آبجیکٹس جو بچے لرننگ کے لیے یوز کرتے ہیں مینیپولیٹوز کہلاتے ہیں. جنرلائزنگ, ایک چیز کو سمپل انفارمیشن کو لارجر لیول پہ جب آپ اپلائی کرتے ہیں جنرلائزنگ ہے. گیس باکس, باکس کے اندر چیزیں آپ رکھ دیتے ہیں, بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ گیس کریں کہ یہ کیا چیز ہے, ٹھیک ہے, اس کی خصوصیات بتائیں. کلچرلی ریسپانسو پیڈاگوجی, ہر طرح کے کلچر کے بچوں کو جب آپ ٹیچنگ کراتے ہیں تو یہ کلچرلی ریسپانسو پیڈاگوجی ہے. انٹیگرل ایجوکیشن کا کانسیپٹ آر او بنڈو نے دیا تھا. بیسک ایجوکیشن کا کانسیپٹ گاندھی نے دیا تھا. فزیکل ایجوکیشن کا کانسیپٹ غزالی نے دیا. فری ایجوکیشن کا کارل مارکس نے دیا تھا. لبرل ایجوکیشن کا ہچن نے دیا تھا. یہ نام یاد رکھ لیں کافی ہیں. بیسک ایجوکیشن گاندھی کی جو تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنا بیسک لیولی ہوڈ جو ہے روزگار بنیادی وہ کما سکیں. کلیکٹیو نوٹ بک, جب بچے مل کے کوئی نوٹ بک بناتے ہیں کلیکٹیو نوٹ بک کہلاتی ہے. اسپیلنگ نوٹ بک, بچے اسپیلنگ کی اپنے اسپیلنگ جو ان کے وہ اسپیلنگ لکھتے ہیں جب تو اس کو اس کے اسپیلنگ لکھتے ہیں, ورڈز کے میننگ لکھتے ہیں تو اس کو مینٹین کر کے رکھتے ہیں یاد کرنے کے لیے, اس کو اسپیلنگ نوٹ بک کہا جاتا ہے. انوینٹڈ اسپیلنگ لکھتے ہوئے بچے جب غلطی کرتے ہیں نا تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اسپیلنگ ٹھیک ہے, اس کو انوینٹڈ اسپیلنگ کہا جاتا ہے. بگ بکس, بڑے سائز کی کتابیں. آئس بریکر, وہ ایکٹیویٹیز جو بچوں کو کسی بھی کام کے سٹارٹ میں کرائی جاتی ہیں تاکہ وہ ان کی توجہ ہو جائے کام کی طرف, لرننگ کی طرف, آئس بریکر ایکٹیویٹیز کہلاتی ہیں. بچوں کے لکھے ہوئے سانگز کو ریپس کہا جاتا ہے. بچوں کی لکھی ہوئی پوئمز کو بایو پوئمز کہا جاتا ہے. بچوں کی لکھی ہوئی کسی لٹریری لنگوسٹک نالج ایسے ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کو ڈیبیٹ ہو گیا, لکھا ہوا کمپوزیشن کہلاتا ہے. جب بچے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو پیئر ٹیوٹورنگ کہلاتی ہے. جب بچے بچوں سے کویسچن کریں پیئر کویسچننگ کہلاتی ہے. جب بچے مل کے کام کرتے ہیں 2 بچے, اس کو پیئر ورک کہا جاتا ہے. لولا بائی, وہ جو ہم لوریاں سناتے ہیں بچوں کو, بیبیز کو, اس کو لولا بائی کہتے ہیں. کلاس روم کلائمیٹ, کلاس کے اندر انٹلیکچوئل سوشل ایموشنل فزیکل انوائرمنٹ کلاس کا کلاس کلائمیٹ کہلاتا ہے. لرننگ ڈیفیکلٹیز امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کو لرننگ لمٹس بھی کہا جاتا ہے. وہ چیزیں, وہ مسائل بچوں کے اندر جو ان کی جو لرننگ پروسیس ہے اس کو لمٹ کرتے ہیں, روک دیتے ہیں, اس کی لرننگ نارمل بچوں کی طرح نہیں ہونے دیتی. وہ مسائل بچوں کے, اللہ نہ کرے آپ کے بچوں کے اندر ہوں, آپ کی آنے والی نسلوں میں ہوں, یہ بڑے پیچیدہ مسائل ہوتے ہیں اور ساری زندگی کی آزمائش ہوتی ہے والدین پہ. اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو, میری آنے والی نسلوں کو, آپ کے بچوں کو, آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کو, آپ کے آنے والے بچوں کو ان آزمائشوں سے محفوظ رکھیں. دعا کیا کریں, صدقہ دیا کریں, آمین. اب اس میں سب سے پہلے دیکھیں ڈسلیکسیا ہے. ریڈنگ کے اندر جو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے اس کو ڈسلیکسیا کہتے ہیں, یہ پیپر میں آ چکا ہے. ڈسگرافیا, رائٹنگ کے اندر ڈیفیکلٹی ڈسگرافیا کہلاتی ہے. اپریکسیا, ورڈز کو ایک صحیح کریکٹ آرڈر میں لکھنے کا جو پرابلم ہے اپریکسیا کہلاتا ہے. ڈس آردریا, یہ اسپیچ پرابلم ہے. اس کے بعد جی نیکسٹ ہے اسٹٹرنگ کہتے ہیں کہ جس کو ہم زبان کے اندر نا تتلاہٹ جسے ہم بولتے ہیں, لکنت ہوتی ہے زبان کے اندر, صحیح ورڈ پروننسیشن اس کی نہیں ہو سکتی, اڑ اڑ کے بولنا, رک رک کے. آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر اے پی ڈی, ہیئرنگ پرابلم ہوتا ہے 3 سے 5% اسکول ایج کے بچوں کو. ڈس کیلکولیا یا ڈس ارتھمیا, یہ کیلکولیشن میں میتھمیٹیکل جو ہوتے ہیں نا جی, اسٹٹرنگ جو ہے یہ پرابلم ہوتا ہے, لکنت ہوتی ہے, اسٹیمرنگ بھی یا چائلڈہڈ آنسیٹ فلوئنسی ڈس آرڈر اس کو بولا جاتا ہے. تو فلوئنسی نہیں ہوتی اسپیچ کے اندر, اڑ اڑ کے رک رک کے بولتے ہیں بچے.
آڈیٹری پروسیسنگ ڈس آرڈر، ہیئرنگ پرابلم ہے، یہ 3 سے 5% اسکول ایج کے بچوں کو ہوتے ہیں۔ ڈسکیلکولیا، ڈسرتھمیا، یہ لرننگ ڈیفیکلٹی ہے، چیزوں کو یہ ارتھمیٹکس سے یعنی میتھمیٹک کے اندر کیلکولیشن میتھمیٹیکل پرابلمز کو سولو کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ ڈاؤن سنڈروم کروموسومل اب نارمیلٹی ہے، فزیکل اور مینٹل ریٹارڈیشن ہوتی ہے، اس میں اسمال ایئر، شارٹ نیک، فلیٹنڈ فیس، اسمال ہینڈز، یہ اس طرح کے، اللہ معاف کرے، بچوں کو پرابلم ہوتے ہیں۔ ہارڈ آف ہیئرنگ، ہیئرنگ میں پرابلم ہوتی ہے، ہیئرنگ امپیئرمنٹ ہے یہ۔ ایموشنل ڈسٹربنس، اس میں بچے ایموشنلی ڈسٹرب ہوتے ہیں، کوئی فیملی میں کوئی کرائسس، ڈپریشن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے بچے ڈپریس ہو جاتے ہیں۔ اسپیچ لینگویج امپیئرمنٹ، یہ کمیونیکیشن ڈس آرڈر ہے جس میں بہت سارے آگے مسائل ہیں جیسے اسٹرٹرنگ، وائس امپیئرمنٹ، تو یہ آٹزم اور آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر، یہ ایک ڈیولپمنٹل برین ڈسیبلٹی ہے جو برتھ کے بعد پہلے 3 سال کے اندر جو ہے یہ اپیئر ہوتی ہے۔ اس میں سوشل انٹریکشن میں وربل اور نان وربل کمیونیکیشن بچوں کو پرابلم ہوتا ہے۔ سیریبرل پالسی، سی پی اسٹینڈس فار آ چکا ہے، اس میں مسل کنٹرول نہیں ہوتا، بچوں کا مسل کے اوپر کنٹرول پور ہوتا ہے۔ لینگویج اور اسپیچ ڈس آرڈر بھی ہوتا ہے، یہ بیفور، ڈیورنگ یا آفٹر برتھ کسی بھی ٹائم ہو سکتا ہے۔ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر، اس میں بچے فوکس نہیں کر پاتے، اے ڈی ایچ ڈی میں۔ اسپرجر سنڈروم یا پرویسو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر، اس میں جو کمیونیکیشن سکلز ہیں بچوں کی یہ نارمل بچوں سے لیٹ ڈیولپ ہوتی ہیں، لیٹ وہ بولنا، لکھنا، سننا، پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹیچر ایجوکیشن، یہ جو ہے جو ٹیچر ٹریننگ ہے اس کا دوسرا نام ٹیچر ایجوکیشن ہے، ٹیچر کے اندر پروفیشنل سکلز ڈیولپ کرنا تاکہ وہ افیکٹو اور کمپیٹنٹ ٹیچر یا ایجوکیٹر بن سکیں، اس کو ٹیچر ایجوکیشن کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے ٹیچر ایجوکیٹر اور ایک ہوتا ہے ایجوکیٹر، ایک ہوتا ہے ٹیچر۔ ایجوکیٹر بیسیکلی اس کے لیے یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے جو ٹیچرز کو ایجوکیٹ، ٹرین کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پاکستان کے اندر جو ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ہے جیسے سی ٹی ایک پروگرام تھا جو ہے وہ سرٹیفائڈ ٹیچر، پھر پی ٹی سی تھا پرائمری ٹیچنگ کورس، اچھا اس کے بعد بی ایڈ آیا، بیچلر آف ایجوکیشن، ٹھیک ہے، پھر ایم ایڈ آیا، ماسٹر آف ایجوکیشن، اچھا اس کے بعد پھر اب ایم اے ایجوکیشن ہے، ماسٹر آف آرٹس ان ایجوکیشن، پھر ایم فل ایجوکیشن ہے، پی ایچ ڈی ایجوکیشن ہے۔ تو یہ جو ایم فل، پی ایچ ڈی، پی ٹی سی، سی ٹی، جتنے بھی ایجوکیشنل کورسز ہیں نا، ان سارے کورسز کا جو سلیبس ہے اس کو کون ڈیفائن کرتا ہے اور اس کو کون اپروو کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا کس یونیورسٹی سے آپ بی ایڈ ایم ایڈ کر سکتے ہیں، کس سے نہیں کر سکتے، اس کی ذمہ داری ایچ ای سی ہائر ایجوکیشن کمیشن کا ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے نیشنل ایکریڈیٹیشن کونسل فار ٹیچر ایجوکیشن، نیکٹے۔ یہ ٹیچر کے جتنے بھی ٹیچر ایجوکیشن پروگرام ہیں ان کی اسیسمنٹ اور ایویلویشن کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایچ ای سی جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن پہ رسپانسیبل ہے، ہائر ایجوکیشن کے لیے اوور آل۔ ایچ ای سی کا ایک اور ادارہ ہے جس کا نام ناہی ہے، نیشنل اکیڈمی فار ہائر ایجوکیشن، یہ جو ہائر ایجوکیشن میں ٹیچر ہیں ان کو ٹیچر ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے، ناہی۔ قائد اعظم اکیڈمی فار ایجوکیشنل ڈیولپمنٹ، یہ جو ہے پنجاب کے اندر ٹیچر ایجوکیشن پرووائڈ کرنے کے لیے رسپانسیبل ادارہ ہے۔ باقی صوبوں کے اندر پی آئی ٹی ای موجود ہے، پروونشل انسٹیٹیوٹ فار ٹیچر ایجوکیشن، ٹھیک ہے۔ میں باقی چیزیں سکپ کر رہا ہوں، یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، بلکہ یہ دیکھیں منسٹری آف پروفیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ پاکستان، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے، یہ پیپر میں آ سکتا ہے، اس طرح کے ایبریویشن بعض اوقات آ بھی جاتے ہیں۔ یہ سلائیڈ آپ روک کے دے سکتے ہیں، جی سی ای ٹی گورنمنٹ کالج فار ایلیمنٹری ٹیچرز، یہ جی سی ای ٹی اسٹینڈس فار، تو جس اسکول سے کسی بچے نے کالج سے ڈگری کی ہوتی ہے اس کا آلما میٹر کہا جاتا ہے، اس کا آلما میٹر کہا جاتا ہے۔ تھیریز آف لرننگ تھیریز یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ لرننگ کیسے ہوتی ہے، ہاؤ لرننگ ہیپنس، ٹھیک ہے۔ لرننگ تھیری کو لرننگ ماڈل بھی کہا جاتا ہے، یہ ہمیں ایکسپلین کرتی ہے کہ لرننگ کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ ٹریڈیشنل تھیریز ہیں، بیہیویئرزم، کگنیٹیوزم، کنسٹرکشنزم اور ہیومنزم، یہ ماڈرن تھیوری ہے کنیکشنزم۔ تو بیہیویئرزم یہ کہتی ہے کہ جو بچے کا جو بیہیویئر ہے وہ آبزرویبل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ کہتے ہیں کہ انوائرمنٹ بچے کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے، بیہیویئر آبزرویبل ہے اور انوائرمنٹ بچے کے بیہیویئر کو شیپ کرتا ہے۔ میں نے لرننگ کی ڈیفینیشن جب آپ کو بڑھائی تھی اس وقت میں نے بتایا تھا کہ یہ بیہیویئرزم کی ہے۔ لرننگ از اے پروسیس آف چینج ان آبزرویبل بیہیویئر کاز بائی اسٹیمولس ان دا انوائرمنٹ،
ٹھیک ہے. لرننگ از اے بیہیویئر ماڈیفیکیشن. اب یہ ان کی دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ کنڈیشننگ پہ, ریوارڈ اور پنشمنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. پروگرام لرننگ بھی بیہیویئرسٹ نے دیا, اسکینر تھا وہ. ٹھیک ہے, لرننگ وداؤٹ ٹیچر, اسٹیمولس بیسڈ لرننگ ہوتی ہے. سائنٹیفک میتھڈ, پروگرام لرننگ, کلاسیکل کنڈیشننگ, آپرینٹ کنڈیشننگ, لاز آف لرننگ, یہ سارے بیہیویئرسٹ نے دی ہوئے ہیں. بیہیویئرزم کے فادر جے بی واٹسن کو مانا جاتا ہے. مزید اس کے پروپوننٹ واٹسن, پیولوف, اسکینر, تھورنڈائک ہے. دوسری جو تھیری ہے وہ کگنیٹیو ماڈل ہے یا کگنیٹیو تھیری ہے. یہ کہتے ہیں کہ مینٹل پروسیس ہی آپ کی لرننگ کا باعث بنتے ہیں. ایکوائرنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن, نالج کو حاصل کرنا اور ان کو مائنڈ میں اسٹور کرنا ہی لرننگ ہے. ٹھیک ہے, اب ان کی لرننگ کی ڈیفینیشن یہ ہے, لرننگ از اے پروسیس آف ایکوائرنگ اینڈ اسٹورنگ انفارمیشن. لرننگ از اے مینٹل پروسیس. تو یہ سارے کا سارا فوکس کرتے ہیں مینٹل پروسیسنگ کے اوپر. یہ کہتے ہیں کہ انٹرنل مینٹل اسٹرکچر جو ہوتے ہیں, آپ کی ذہنی صلاحیتیں آپ کی لرننگ کا باعث بنتی ہیں, جیسے میموری ہے, موٹیویشن ہے, تھنکنگ ہے, ریزننگ ہے, ججمنٹ. یہ کہتے ہیں سکسیس یا فیلئر, یہ لرننگ یہ جو ہے سکسیس یا فیلئر یہ بھی ایک مینٹل ایکٹیویٹی. اسی سے ہم جو ہے وہ اپنے پاس فیل ہونے کا وہ کرتے ہیں, اندازہ لگاتے ہیں اپنی مائنڈ سے. تو اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایکٹیو پارٹیسپینٹ ہوتے ہیں, وہ خود سوچتے ہیں. پیاجے, ایٹکنسن, نیسر, اینڈرسن, وینر, بلوم, یہ جو ہے وہ کگنیٹیوسٹ ہیں. ایلرک نیسر کو فادر مانا جاتا ہے کگنیٹیوزم کا. تو اینڈرسن جو ہے, یہ بلوم آپ کو پتہ ہے, بلوم کے اسٹوڈنٹ تھے اینڈرسن, تو انہوں نے یہ جو ہے وہ کلاسیفائی کیا لرننگ کو ڈکلیریٹیو اور پروسیجرل میں. ڈکلیریٹیو جو ہے وہ فوکس کرتی ہے رٹا لگانے پہ, پروسیجرل جو ہے وہ کریٹیوٹی اور کریٹیکل تھنکنگ پہ فوکس کرتی ہے. ہیومنزم ماڈل یہ پرسنل گروتھ, سیلف ایکچولائزیشن اور انٹرنسک موٹیویشن پہ فوکس کرتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ بچے کی نیڈز کو کلاس روم کے اندر اور باہر پورا کیا جائے. جب تک ان کی نیڈز پوری نہیں ہوں گی تب تک ان کا انر ان کو لرننگ پہ موٹیویٹ نہیں کرے گا, اور وہ سیلف ایکچولائزیشن یعنی کسی کے کام کرنے کی جو آخری صلاحیت ہے وہاں تک نہیں پہنچے گا. یہ ہول انڈیویجول, ہول پرسنالٹی پہ فوکس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ان ایکسپیرینسز آبجیکٹیو یعنی ایک وے سے آپ نہیں سیکھتے, ملٹیپل وے سے آپ سیکھتے ہیں. تو کلائنٹ سینٹرڈ تھراپی کال روجر نے دی ہوئی ہے, جس میں بچے کو, چائلڈ کو, کلائنٹ کو سینٹرل پوزیشن دی جاتی ہے. یہ ہیومنسٹک اپروچ ہے. اس طرح میزلو اس کے فادر مانے جاتے ہیں ہیومنزم کے. میزلو کی جو ہے وہ ہائرارکی آف نیڈ تھیری اسی ماڈل کے انڈر آتی ہے. لاسٹ جو ہے وہ کنسٹرکشنزم ماڈل ہے ٹریڈیشنل میں. تو اس میں ایکٹیو لرننگ کو ایکٹیو سوشل پروسیس کہا جاتا ہے, یعنی بچے ایکٹیولی کنسٹرکٹ کرتے ہیں اپنے نالج کو سوشل انٹریکشن کے تھرو, کولیبوریشن کے تھرو. ریئل ورلڈ ٹاسک کو بچے سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, پیاجے, وائگوسکی, برونر, گلیزر فیلڈ, جون ڈیوی, یہ کنسٹرکٹیوسٹ ہیں. ان کے نزدیک بچے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں, تھرو سوشل انٹریکشن چیزیں سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ لرننگ ان کے نزدیک سوشل انٹریکشن سے ہوتی ہے. میں اس کی ٹائپس کو سکپ کر رہا ہوں. اس کے بعد سوشل لرننگ تھیری ہے البرٹ بنڈورا کی. ان کا کہنا ہے کہ بچے چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں جیسے ان کے والدین کر رہے ہوتے ہیں, بڑے ٹیچر, دوسرے دوست ان کے پیئرز کر رہے ہوتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں اور پھر اسی طرح اس کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بنڈورا کی سوشل لرننگ تھیری کہتی ہے کہ بچے دوسروں کو دیکھتے ہیں اور پھر کاپی کرتے ہیں. جو ماڈرن تھیری ہے وہ ہے کنیکٹیوزم. اس میں یہ کہتی ہے, یہ اس کو الٹرنیٹیو لرننگ ماڈل یا الٹرنیٹیو لرننگ تھیری بھی کہا جاتا ہے, جارج سائمن اور اسٹیفن ڈاؤن کی ہے. تو ان کے نزدیک جو لرننگ ہے نا وہ کیسے ہوتی ہے, ان کے نزدیک لرننگ ایسے ہوتی ہے کہ آپ ماڈرن ٹیکنالوجی کو کلاس کے اندر لے آئیں, بچے اس ماڈرن ٹیکنالوجی سے سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو ماڈرن ٹیکنالوجی جیسے کلاس کے اندر ملٹی میڈیا کا استعمال, کمپیوٹر کا استعمال, آگمنٹڈ ریئلٹی کو یوز کرنا, یہ کنیکٹیوزم کی ایگزامپل ہیں. یہ کچھ ماڈل ہیں, ان کو آپ جو ہے وہ خود دیکھ لیجئے گا. چلیں بتا دیتا ہوں. ڈائریکٹیو ماڈل, ٹیچر کی ڈائریکشن میں جو لرننگ ہوتی ہے اس کو ڈائریکٹیو کہتے ہیں. کوچنگ ماڈل, جہاں پہ ٹیچر گائیڈ کرنے کے ساتھ ساتھ کولیبریٹ بھی کرتا ہے, ساتھ شامل بھی ہوتا ہے. کولیبریٹیو لرننگ جس میں 2 یا 2 سے زیادہ بچے انوالو ہوتے ہیں. کوآپریٹیو لرننگ, اس میں بھی 2 یا 2 سے زیادہ بچے مل کے کسی بھی ایکٹیویٹی کو پرفارم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کوآپریٹیو اور کولیبریٹیو میں ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایکول پارٹیسپیشن ہوتی ہے کولیبریٹیو کے اندر, جبکہ کوآپریٹیو میں ایکول نہیں ہوتی, جس کی جتنی صلاحیت ہے اتنا وہ شامل ہوتا ہے. انٹیگریٹیو لرننگ ماڈل, اس میں ڈفرینٹ
اسپیکٹس ہم دیکھتے ہیں کہ بچے کی اکیڈیمک، پرسنل، سوشل، اکیڈیمک، ایموشنل، انٹلیکچوئل ہر طرح کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اسی کو ہولسٹک لرننگ بھی کہا جاتا ہے. فیڈ بیک، بچے جو کام کرتے ہیں ان کی اس پہ جو ان کو ریسپانس ہم دیتے ہیں، ان کا کام صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو فیڈ بیک کہا جاتا ہے. یعنی بچے نے کام کیا تو اچھا کیا تو ہم نے اس کو ویل ڈن کہا، اپریشیٹ کیا. اگر غلط کیا تو اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پہ بیٹا آپ کی غلطی ہے. اس کو کہتے ہیں فیڈ بیک. اس کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں: اپریسیشن، کوچنگ اینڈ ایویلویشن. اپریسیشن جو ہے وہ فیڈ بیک، ایسا فیڈ بیک ہوتا ہے، یہ فیڈ بیک از انفارمیشن گیون ٹو دا لرنر اباؤٹ دیئر پرفارمنس. ٹھیک ہے. اب یہ اپریسیشن میں ان کی جو ریکگنیشن اینڈ ریوارڈنگ، ٹھیک ہے. کوچنگ میں ان کو ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ کہاں پہ ان کی مسٹیکس ہیں ان کو بہتر کرے. ایویلویشن میں ہم اسیس کرتے ہیں کہ ان کا کام اکارڈنگ ٹو دا اسٹینڈرڈ ہے یا نہیں ہے. منیمم اسٹینڈرڈس فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان، MNSQEs. MNSQEs یہ انجینئر محمد بلیغ الرحمان نے جو ہے یہ ڈیزائن کیے تھے 2016 میں. ٹھیک ہے. نیشنل ایکشن پلان ایک بنایا گیا تھا، تو اس کے تحت یہ انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس IPEMC نے اس کو اپروو بھی کیا. تو اس ڈاکومنٹ میں جو ہے 7 اسٹینڈرڈز بنائے گئے ہیں پاکستان میں لرنرز کے لیے. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے، ٹیچرز کے لیے، پاکستان ایجوکیشن سسٹم کے لیے. منیمم اسٹینڈرڈز فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. ٹھیک ہے. اس کو نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن، منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 7 ہے: اسٹینڈرڈ فار لرنر، اسٹینڈرڈ فار کریکولم، اسٹینڈرڈ فار ٹیکسٹ بک، اسٹینڈرڈ فار ٹیچر، اسٹینڈرڈ فار اسیسمنٹ، ارلی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹل اسٹینڈرڈ، اینڈ اسٹینڈرڈ فار اسکول انوائرمنٹ. آپ ان کے نام یاد رکھ لیں تو کافی ہے. باقی یہ سلائیڈز آپ کے پاس بک بھی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہیں چیزیں. اگر آپ ان کو پڑھنا چاہیں تو اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں. میں آپ کو یہ کہوں گا کہ جو NPSTs ہیں نا، ان کو آپ یاد کر لیں. نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر، یہ ٹوٹل 10 ہیں. اسٹینڈرڈ 1 ہے سبجیکٹ میٹر نالج، اسٹینڈرڈ 2 ہے ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، 3 ہے نالج آف اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز، اسٹینڈرڈ 4 ہے انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز، 5 ہے اسیسمنٹ، 6 ہے لرننگ انوائرمنٹ، 7 ہے افیکٹو کمیونیکیشن اینڈ یوز آف IT، اور 8 ہے کولیبریشن اینڈ پارٹنرشپ، 9 ہے کنٹینیوس پروفیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ کوڈ آف کنڈکٹ، اور 10 ہے ٹیچنگ آف انگلش ایز سیکنڈ لینگویج، ESL اینڈ انگلش ایز اے فارن لینگویج. تو ہر اسٹینڈرڈ کو فردر 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا: کمپوزیشن، ڈسپوزیشن اینڈ پرفارمنس. ٹھیک ہے. نالج، ڈسپوزیشن اینڈ پرفارمنس. باقی جو ہے آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہے تھنکنگ جو ہے اپنے مائنڈ کو کوئی تھاٹ پروڈیوس کرنے کے لیے یوز کرنا، اس کو تھنکنگ بولتے ہیں. کنورجنٹ تھنکنگ، ایسی تمام تھنکنگ جن میں ہم سوچنے کے بعد کسی سنگل پوائنٹ پہ لاجک کو یوز کر کے، پال گلفورڈ نے یہ دی تھی کہ لاجک کو یوز کر کے سنگل کریکٹ آنسر پہ آتے ہیں، اس کو کنورجنٹ تھنکنگ کہتے ہیں. اس کو کریٹیکل، ورٹیکل، انالیٹیکل یا لینئر تھنکنگ بھی بولا جاتا ہے. اس کے الٹ ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ، کہ ہم کسی پرابلم کے ملٹیپل سلوشن جب ذہن سے سوچتے ہیں تو یہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے. لیٹرل میں ہم کنورجنٹ اور ڈائیورجنٹ دونوں چیزیں دونوں طرح سے سوچتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ میں ہم چیزوں کو کریٹیکلی ایویلویٹ کرتے ہیں، جج کرتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے غلط ہے. ٹھیک ہے. اس میں انڈکشن، ڈیڈکشن اور ایبڈکشن یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. انڈکشن کسی چیز کو جو ہے وہ سمپل سے کمپلیکس کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں، یا اسپیسیفک سے جنرل کی طرف. ڈیڈکشن میں جنرل سے اسپیسیفک طرف آتے ہیں. اس میں ایبڈکشن میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بہت تھوڑی اماؤنٹ میں اس میں ہم لاجک یوز کرتے ہیں، یعنی جو لاجیکل ایویڈنس تھوڑے سے موجود ہوتے ہیں ان کی بیس پہ جو کنکلوژن ہوتا ہے اس کو ایبڈکشن کہا جاتا ہے. کریٹیو تھنکنگ، جس میں ہم کوئی ان یوزول، ان کنونشنل، ایک نارمل سے ہٹ کے ڈفرینٹ وے میں کچھ سوچتے ہیں. لینئر تھنکنگ، یہ یعنی کسی چیز کی میتھڈ کو، پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنا لینئر تھنکنگ ہے. ایبسٹریکٹ تھنکنگ، جب ہم کسی چیز کو ایبسٹریکٹلی سوچتے ہیں، یعنی اس کے مین آئیڈیاز کے بارے میں سوچتے ہیں. انالیٹیکل تھنکنگ، جب کسی چیز کے مکمل پروسیس کو ہم سوچتے ہیں تو یہ انالیٹیکل ہے. جب صرف اس کے چند کی پوائنٹس کو سوچتے ہیں ایبسٹریکٹ ہوتی ہے. اپلیکیشن تھنکنگ، جب آپ ایک چیز کو دوسری جگہ پہ یوز کرتے ہیں، ایک کانسیپٹ کو، تو اپلیکیشن ہوتی ہے. کمپوٹیشنل تھنکنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم جو میتھمیٹیکل پرابلم ہے ان کے سلوشن کے لیے جو ہم کرتے ہیں اس کو کمپوٹیشنل تھنکنگ کہتے ہیں. تو یہ کچھ کلاس روم پرابلم ہے، یہ ٹیسٹ میں تو نہیں آتے، انٹرویو میں پوچھا جا سکتا ہے.
یہ اسکول پرابلم ہے جی. ایکسپیرینشیل لرننگ تھیوری یہ ڈیوڈ کولبی کی ہے. ایکسپیرینشیل لرننگ تھیوری ان کے نزدیک نالج ریزلٹس فرام کمبینیشن آف گراسپنگ اینڈ ٹرانسفرنگ ایکسپیرینسز. اس تھیوری کا سارا فوکس 4 چیزوں کے اوپر ہے: ایکسپیرینس، ریفلیکٹ، تھنک اینڈ ایکٹ. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس، ریفلیکٹ، تھنک اینڈ ایکٹ. تو اس میں کولب لرننگ سائیکل کے 4 جو ہے وہ اسٹیپس، یعنی یہ ایکسپیرینشیل لرننگ ایکسپیرینس بیس ایکٹیویٹی بیس لرننگ ہے. 4 اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں: کنکریٹ ایکسپیرینس، ریفلیکٹیو آبزرویشن، ایبسٹریکٹ کانسیپچولائزیشن اینڈ ایکٹیو ایکسپیریمنٹیشن. یہ 4 آپ یاد کر لیں. ٹھیک ہے، ایکسپیرینس، ریفلیکشن، ایبسٹریکٹ اینڈ ایکٹ، یہ جو ہے 4 اس کے اسٹیپس ہوتے ہیں. اور 9 جو ہے کولب لرننگ سائیکل کے 9 ڈفرینٹ ویز ہیں لرننگ کے جو ڈیوڈ کولب نے بتائے ہیں. 21st سینچری جو سکلز ہیں یہ بیسیکلی 21st سینچری سکلز 4 طرح کی ہوتی ہیں: کریٹیوٹی، کریٹیکل تھنکنگ، کولیبوریشن اینڈ کمیونیکیشن. فردر ان کی ڈویژن ہے، اس پہ آپ بے شک نہ جائیں، اگر آپ جانا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. کریٹیکل تھنکنگ، کریٹیو تھنکنگ، کمیونیکیشن اینڈ کولیبوریشن. اب کریٹیوٹی کے اندر کیوریوسٹی اور انیشیٹو آتا ہے. کولیبوریشن میں لیڈرشپ، سوشل کلچرل اویئرنیس، اڈاپٹیبلٹی آتی ہے. کمیونیکیشن میں سوشل اینڈ کلچرل اویئرنیس آتی ہے. کریٹیکل تھنکنگ میں انیشیٹو اینڈ پرسسٹنٹ. یہ جو ہے وہ 4 ہماری 21st سینچری کی سکلز ہیں. ان کو 4 C's آف 21st سینچری بھی کہا جاتا ہے. الحمدللہ آپ کا جو یہ چیپٹر ہے اب یہ مکمل ہو گیا. تو کوشش میں نے کی ہے کہ سمپل چیزیں اس میں بتاؤں، کیونکہ ان ڈیپتھ ہم صاحب ذرا جا نہیں سکتے. 15 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ 2 گھنٹے میں ان کو سمرائز کرنا بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے. خیر الحمدللہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب فرمائیں. جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں. اور زون آف ایجوکیشن کی بکس اگر آپ لینا چاہتے ہیں، زون آف ایجوکیشن کا کوئی آن لائن سیشن پیڈاگوجی کی کسی بھی حوالے سے تیاری کے لیے جوائن کرنا چاہتے ہیں، 033280555905 ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے. آپ اس واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں، خیال رکھیں اپنا. اللہ تعالیٰ کامیاب فرمائے. السلام علیکم.